السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہائر ایجوکیشن، بک کوڈ 8625، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی B.Ed 1.5 ایئر۔ کمپلیٹ بک کے ریویو سے پہلے ہم گزشتہ پاس پیپرز پر نظر ڈالتے ہیں تاکہ اہم ٹاپکس کی نشاندہی کی جا سکے۔ جی، ہمارے پاس اسپرنگ 2017 کا پاس پیپر ہے۔ اس میں کوشچن نمبر 1 ہے، ڈسکس دا نیچر، نیڈ اینڈ اسکوپ آف ہائر ایجوکیشن، آلسو ہائی لائٹ دا ویکنیس آف ہائر ایجوکیشن ان پاکستان۔ اعلیٰ تعلیم کی نوعیت کی ضرورت اور دائرہ کار پر بحث کریں، پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کی کمزوریوں کو بھی اجاگر کریں۔ آگے نیکسٹ کوشچن نمبر 2 ہے، ڈسکس دا فلاسفی آف ہائر ایجوکیشن and critically examine the functions of universities and give suggestions for improving the role of universities in Pakistan۔ اعلیٰ تعلیم کے فلسفے پر بحث کریں اور یونیورسٹیز کے افعال کا تنقیدی جائزہ لیں۔ پاکستان کی یونیورسٹیوں کے کردار کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز دیں۔ آگے کوشچن نمبر 3 ہے، رائٹ ڈاؤن ڈیٹیلڈ نوٹ آن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف ہائر ایجوکیشن۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 4 ہے، کمپیئر دا ایجوکیشن سسٹم آف USA اینڈ آسٹریلیا ان یور اوپینینس، وچ سسٹم از بیٹر اینڈ وائی، ڈسکس۔ امریکہ اور آسٹریلیا کے تعلیمی نظام کا موازنہ کریں، آپ کی رائے میں کون بہتر ہے اور کیوں؟ کوشچن نمبر 5 ہے، ڈسکس دا سلائن فیچرز آف ہائر ایجوکیشن سسٹم آف ملیشیا اینڈ ایجپٹ، آلسو ہائی لائٹ ایفرٹس آف بوتھ کنٹریز ٹو پروموٹ ہائر ایجوکیشن امنگ دا پیپل۔ ملیشیا اور مصر کے اعلیٰ تعلیمی نظام کی نمایاں خصوصیات پر تبادلہ خیال کریں اور اعلیٰ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے دونوں ممالک کی کوششوں کو نمایاں کریں۔ کوشچن نمبر 6 ہے، ہائی لائٹ دا رول آف اکنامکس ان ہائر ایجوکیشن، گیو سجیشنز فار امپروونگ دا اکنامک آف ہائر ایجوکیشن۔ اعلیٰ تعلیم میں معاشیات کے اصولوں کو نمایاں کریں اور اعلیٰ تعلیم میں معاشیات کو بہتر بنانے کی ترغیبات دیں۔ کوشچن نمبر 7 ہے، کریٹیکلی ایگزامائن دا رول آف اسسمنٹ اینڈ ٹیچر ان ہائر ایجوکیشن، گیو سجیشنز فار امپروونگ دا رول آف اسسمنٹ اینڈ ٹیچر ایٹ دا ہائی لیول آف ایجوکیشن ان پاکستان۔ اعلیٰ تعلیم میں تشخیص اور استاد کی کردار کا تنقیدی تجزیہ کیجیے اور پاکستان میں اعلیٰ سطح پر استاد اور تشخیص کے کردار کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز فراہم کریں۔ کوشچن نمبر 8، highlight the problems and issues of higher education۔ highlight the problems and issues in higher education، اعلیٰ تعلیم کے مسائل اور ایشوز پر روشنی ڈالیے۔ نیکسٹ پاس پیپر ہے ہمارے پاس آٹم 2017۔ پاس پیپرز کا جائزہ لینے سے ہمیں کتاب میں موجود اہم جو پوائنٹس ہیں، ٹاپکس ہیں، ان کی نشاندہی ہو جائے گی۔ کوشچن نمبر 1 ہے، ڈسکس دا رول آف ایگزامینیشن سسٹم ان ہائر ایجوکیشن، ہاؤ ٹیچر اینڈ لرنر کین افیکٹ دا اسسمنٹ سسٹم ایٹ ہائر لیول۔ اعلیٰ تعلیم میں امتحانی نظام کے کردار پر بحث کریں، استاد اور متعلم کس طرح اعلیٰ سطح پر تشخیصی نظام کو متاثر کر سکتے ہیں، بحث کریں۔ کوشچن نمبر 2 ہے، کریٹیکلی ایگزامائن دا ڈفرینٹ اسپیکٹس ریلیٹڈ ٹو اکنامکس آف ہائر ایجوکیشن۔ اعلیٰ تعلیم کی معاشیات سے متعلق مختلف پہلوؤں کا تنقیدی جائزہ لیں۔ کوشچن نمبر 3، ہائی لائٹ دا انوویشنز ان ہائر ایجوکیشن، وچ فیکٹرز کین افیکٹ دا انوویشنز آف ہائر ایجوکیشن ان پاکستان، ڈسکس۔ اعلیٰ تعلیم میں اختراعات کو نمایاں کریں، کون سے عوامل پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے اختراعات کو متاثر کرتے ہیں، بحث کیجیے انوویشنز کے حوالے سے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 4 ہے، کمپیئر دا ہائر ایجوکیشن سسٹم آف جاپان اینڈ جرمنی ان یور اوپینین، وچ سسٹم از بیٹر اینڈ وائی، ڈسکس۔ جاپان اور جرمنی کی اعلیٰ تعلیمی سسٹم کا آپس میں موازنہ کیجیے اور ان دونوں میں کون سا نظام تعلیم آپ کی نظر میں بہتر ہے اور کیوں ہے، اس حوالے سے بحث کریں۔ کوشچن نمبر 5 ہے، کمپیئر دا ہائر ایجوکیشن سسٹم آف انڈیا اینڈ چائنا اینڈ وچ کنٹری میڈ مور ایفرٹس ٹو اسٹیبلش ہائر ایجوکیشن اینڈ ہاؤ، ڈسکس۔ چین اور ہندوستان کے اعلیٰ تعلیمی نظام کا آپس میں موازنہ کریں اور ان دونوں ممالک میں سے کس ملک نے اعلیٰ تعلیم کے قیام کے لیے زیادہ کوششیں کیں۔ کوشچن نمبر 6، ڈسکس دا کانسیپٹس آف ہائر ایجوکیشن، آلسو ہائی لائٹ دا پرسپیکٹیو اینڈ پلاننگ آف ہائر ایجوکیشن ان پاکستان۔
اعلیٰ تعلیم کے تصورات پر بحث کریں اور پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے تناظر اور منصوبہ بندی کو بھی اجاگر کریں۔ Question number 7. Discuss the nature of university education. Also highlight the need and mode of university. Why our universities are not performing well. Discuss. یونیورسٹی کی تعلیم کی نوعیت پر بحث کریں اور یونیورسٹی کی ضرورت اور طریقے کو بھی اجاگر کریں۔ ہماری یونیورسٹیز اچھی کارکردگی کیوں نہیں دے پا رہی، اس پر بحث کریں۔ آگے یہ کوشچن نمبر 8 ریپیٹڈ ہے، جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ رائٹ ڈاؤن ڈیٹیل نوٹ آن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف ہائر ایجوکیشن۔ ہائر ایجوکیشن کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ڈیٹیل نوٹ لکھنا ہے، اور یہ کوشچن کافی امپورٹنٹ ہے۔ اوکے، اسی طرح ایک پاس پیپر ہے سپرنگ 2018، اس کے سوالات کو دیکھتے ہیں تاکہ بک میں اہم پوائنٹس کی ہم نشاندہی کر سکیں۔ کوشچن نمبر 1 ہے، رائٹ دا ڈیفینیشن آف ہائر ایجوکیشن، ڈسکس دا نیڈ اینڈ اسکوپ آف ہائر ایجوکیشن ان کانٹیکسٹ آف پاکستان۔ اعلیٰ تعلیم کی تعریف کریں اور پاکستان کے تناظر میں اعلیٰ تعلیم کی ضرورت اور گنجائش پر تبادلہ خیال کریں۔ کوشچن نمبر 2 ہے، which are the philosophies of higher education? Critically discuss any one of the philosophies of you agreed. یعنی اعلیٰ تعلیم کے مختلف فلسفوں کی فہرست بنائیں، جن فلسفوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کسی ایک پر تنقیدی بحث کریں۔ کویسچن نمبر 3 ہے، what are the possible ways to promote independent research in the University of Pakistan? پاکستان کی یونیورسٹیز میں آزاد تحقیق کو فروغ دینے کے لیے ممکنہ طریقے بتائیں۔ کویسچن نمبر 4 ہے، کمپیئر دا ہائر ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان ود دا سسٹم آف اینی ڈیولپڈ کنٹری، گیو سجیشنز ٹو امپروو ہائر ایجوکیشن سسٹم۔ پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی نظام کا کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے نظام سے موازنہ کریں اور اعلیٰ تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز دیں۔ کویسچن نمبر 5 ہے، رائٹ دا کامن پوائنٹس اینڈ ڈفرینسز آف دا کمپیریزن آف پاکستانی سچویشن ود اینی ادر ڈیولپنگ کنٹری ریگارڈنگ فائنینسنگ ہائر ایجوکیشن۔ ہائر ایجوکیشن کی مالی اعانت کے حوالے سے کسی دوسرے ترقی پذیر ملک کے ساتھ پاکستان کی صورتحال کا موازنہ کریں اور مشترکہ نقطہ اور اختلافات لکھیں۔ کویسچن نمبر 6، ڈسکرائب ڈفرینٹ اسپیکٹس آف اکنامکس ان ہائر ایجوکیشن، آلسو اینالائز دا پاکستانی سچویشن ریگارڈنگ انویسٹمنٹ ان ہیومن ریسورسز۔ اعلیٰ تعلیم کے معاشیات سے متعلق مختلف پہلوؤں کا تنقیدی جائزہ لیں۔ اعلیٰ تعلیم میں معیشتوں کے مختلف پہلوؤں کو بیان کریں اور سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستانی صورتحال کا بھی تجزیہ پیش کریں۔ کویسچن نمبر 7، what is the role of teacher in assessment? How formative and summative assessment can contribute to judgment students' achievements? تشخیص میں استاد کا کیا کردار ہے؟ کس طرح سمیٹیو اور فارمیٹیو جو تشخیص ہے وہ طلباء کی کامیابیوں کے فیصلے میں حصہ ڈال سکتی ہے۔ کویسچن نمبر 8 ہے، ڈسکس ان ڈیٹیل دا پرابلمس اینڈ ایشوز ان ہائر ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان۔ یہ پہلے بھی ریپیٹ ہو چکا ہے، یعنی پاکستان میں اعلیٰ تعلیمی سطح جو اعلیٰ تعلیمی سسٹم ہے اس میں جو پرابلمس ہیں، ایشوز ہیں پاکستان میں، وہ کیا ہیں وہ پیش کریں، ان پر بیان لکھیں۔ نیکسٹ پاس پیپر آٹم 2018، اس میں امپورٹنٹ کویسچنز میں کویسچن نمبر 1 پہ ہے، ڈیفائن ہائر ایجوکیشن اینڈ لسٹ ڈفرینٹ فلاسفیز آف ہائر ایجوکیشن، ڈسکس نیڈ، موڈ اینڈ فنکشنز آف یونیورسٹیز۔ اعلیٰ تعلیم کی تعریف کریں، اعلیٰ تعلیم کے مختلف فلسفوں کی فہرست بنائیں، یونیورسٹیوں کی ضرورت، موڈ اور افعال پر تبادلہ خیال کریں۔ کویسچن نمبر 2 ہے، ڈو کمپیریزن آف ہائر ایجوکیشن ان USA، چائنا اینڈ پاکستان۔ اوکے، کویسچن نمبر 3 ہے، کریٹیکلی ڈسکس پالیسیز اینڈ پلانز آف ہائر ایجوکیشن ان پاکستان۔ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے پالیسیوں اور منصوبوں پر تنقیدی گفتگو کریں۔ کویسچن نمبر 4، ڈسکس دا پریزنٹ آرگنائزیشنل اسٹرکچر آف آور یونیورسٹیز اینڈ آئیڈینٹیفائی۔ ہماری یونیورسٹیوں کے تنظیمی ڈھانچے پر بحث کریں اور شناخت کریں۔ کویسچن نمبر 5 ہے، ڈز ہائر ایجوکیشن آف اینی کنٹری افیکٹ دا امپلائمنٹ سچویشن، ڈسکس ود ریفرنس ٹو پاکستان اینڈ اینی ڈیولپڈ کنٹری۔ کیا کسی بھی ملک کی اعلیٰ تعلیم روزگار کی صورتحال کو متاثر کر سکتی ہے؟ پاکستان اور کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے حوالے سے بات کریں۔ کویسچن نمبر 7، اینالائز دا
and disadvantages of annual and semester system. Give your point of view that which one is better. सालाना और सेमेस्टर सिस्टम के फ़वाइद और नुकसानात का तजज़िया करें और अपना नुक्ता नज़र बताएं, कौन सा तरीक़ा कार बेहतर है. And last question is write notes on the following with reference to higher education in Australia and technology. इन तमाम पास पेपर्स में मौजूद अहम सवालात की रोशनी में बुक 8625 हायर एजुकेशन, इसके चैप्टर नंबर 1 का आगाज़ करते हैं. अल्लाह पाक के बबरकत नाम से. है हायर एजुकेशन का तारुफ बयान किया गया है. हायर एजुकेशन क्या है? अहम सवालात की जांच से हमें इस बात का तो अंदाज़ा हो गया है कि इस बुक में कौन कौन सा टॉपिक अहम है. वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हायर एजुकेशन. डिफ़ाइन हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन का मतलब है सेकेंडरी एजुकेशन के बाद का तालीमी मरहला, ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी के दर्जे की तालीम. ये तालीम का आखिरी और आला तरीन दर्जा है जो यूनिवर्सिटियों या उनसे मुल्हका कॉलेजों में अंजाम पाता है. आला तालीम से मुल्क कौम तरक्की याफ्ता बनते हैं, माशरा जदीद तकाज़ों से आमाहंग होता है, अफराद की पोशीदा और फितरी सलाहियतें नशुनमा पाती हैं, तख्लीकी रुझानात बढ़ते हैं. जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो तग़य्युर पसीर है और दिन ब दिन तरक्की की राहें हमवार करती आगे बढ़ती जा रही है, और बदलते हुए इस जदीद दौर के तकाज़ों को पूरा करने के लिए हमें तालीम याफ्ता अफराद की ज़रूरत है, और पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है, कहीं ज़्यादा तक़वात वाबस्ता है इनसे. माशरे और मुल्क कौम दुनिया के जदीद तकाज़ों को पूरा करने के लिए हमें महारतों और हुनरमंदियों की ज़रूरत है. आला तालीम हमें पुरवकार और मजबूत शख्सियत बनाती है. आला तालीम की ज़रूरत क्या है? नीड ऑफ़ हायर एजुकेशन. सबसे पहले तो हायर एजुकेशन से हमारा मुकाम और मर्तबा मुतय्यन होता है, इंसान की शख्सियत डेवलप होती है, वो एक समाज में रहने के काबिल हो जाता है. इंसान मसाइल को बालग नज़री से देखता है, जायज़ा लेता है, इनके हल तलाश करता है. बड़े बड़े इदारों और कंपनियों में मैनेजर्स, चेयरपर्सन और सदर के मनसब पर भी आला तालीम याफ्ता अफराद फाइज होते हैं. कम तालीम याफ्ता और कमतर दर्जे का मुलाजिम कभी इदारे की सरबराही नहीं कर सकता. यूनिवर्सिटी की सतह पर तहकीकी काम बड़ा अहम किरदार अदा करता है. ये फ़र्द को साहिब इल्म बनाता है. गौर फ़िक्र तहकीकी तजस्सुस के ज़रिए इंसान के फ़हम शऊर को वसअत बख्शता है. आला तालीम याफ्ता लोग नए आइडियाज़ सामने लाते हैं जो माशरती इस्लाह और माशी तरक्की की बुनियाद बनते हैं. आज दुनिया में जितनी भी तरक्की हो रही है वो सब आला तालीम ही की बदौलत है. आला तालीम याफ्ता अफराद मुल्क की तरक्की में बेशकीमत सरमाए की हैसियत रखते हैं और मुल्क की तमीर व तरक्की में आला तालीम का किरदार. अब ये बात बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम कर ली गई है कि किसी भी मुल्क के आला तालीमी इदारे कौमी तमीर व तरक्की के अमल को तेज़ तर करने में अहम किरदार अदा करते हैं. माशरती तरक्की में इनका किरदार इसलिए भी बुनियादी अहमियत का हामिल है क्योंकि वो नई साइंसी उलूम को फ़रोग़ देते हैं, जिससे मुल्क के इंसानी वसाइल इल्म व हुनर से आरास्ता होते हैं और नतीजतन इनकी पैदावारियत में इजाफ़ा होता है. आज दुनिया तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक में तकसीम है. तरक्की याफ्ता ममालिक में आला तालीम में शिरकत की शरह 51% है, 51%, जबकि दरमियाने दर्जे के ममालिक में शरह 21% और कम तरक्की याफ्ता ममालिक में ये सिर्फ 6% है. मसाइल के हल में आला तालीम का किरदार. मसाइल कैसे ही क्यों ना हो, आला तालीम याफ्ता लोग इन मसाइल पर मौजू हिकमत अमली से जल्द काबू पा सकते हैं. अहद जदीद में माशरती और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हर काम अक्ल ज़हानत और पेचीदा किस्म की मशीनों से किया जाता है. इससे आला तालीम की अहमियत और बढ़ गई है. तख्लीकी सलाहियतों की नशोनुमा. आला तालीम याफ्ता अफराद ज़िंदगी के हक़ाइक़ का ज़्यादा वसी तनाज़ुर में अदराक करने की सलाहियत हासिल कर लेते हैं. आला तालीम से अफराद की पोशीदा और फितरी सलाहियतें नशोनुमा पाती हैं, शख्सी रुझानात बढ़ते हैं, इनफरादी और इज्तमाई मसाइल का हल मिलता है, कायदाना सलाहियतें उजागर होती हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हायर एजुकेशन. आला तालीम का मकसद अवलीन है कि बासलाहियत और हुनरमंद अफराद पैदा किए जाएँ जो मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी में क़यादत का फ़रीज़ा अंजाम दें. आला तालीम के बग़ैर कौमी तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर है. हायर एजुकेशन के कौमी मकासद क्या हैं? आला तालीम का मकसद अफराद की ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाना होता है, तरक्की की राहों पर उन्हें गामज़न करना होता है, आला फ़नी और पेशेवराना सलाहियतें उनमें उजागर करते हैं, फिर उनमें कौमी तामीर और तरक्की का जज्बा भरपूर अंदाज में पैदा होता है, फिर कौमी सतह पर दरपेश अहम और पेचीदा मसाइल पर तवज्जो दी जाती है. फिर हायर एजुकेशन के कौमी मकासद में ये बात भी शामिल है कि मुकामी सतह पर पाए जाने वाले मसाइल जैसे कि खुराक, सेहत, माहौल, शहरों की तरफ होने वाली हिजरत, इनके हल के लिए अफराद में पाई जाने वाली सलाहियतों में इजाफ़ा करना.
ترقی کے لیے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں ہونے والی ایجادات کو اختیار کرنا، آرٹ اور ثقافت کے شعبوں کی طرف توجہ دینا، مہارتوں کو معاشرے میں مقیم افراد تک منتقل کرنا، قومی وحدت میں اضافہ کرنا۔ اب ہائر ایجوکیشن کے بین الاقوامی مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ بین الاقوامی مارکیٹس میں اپنے ملک کی پوزیشن کو بہتر بنانا، اپنے افراد میں ایسی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا کہ وہ بین الاقوامی مسائل جیسے کہ مانیٹری سسٹم، سائنس سے متعلق معاملات اور ماحول کو حل کر سکیں، انسانی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے بین الاقوامی سطح پر جاری مباحثوں میں حصہ لینا، اور بین الاقوامی سطح پر پائی جانے والی اعلیٰ کمیونٹی کی سرگرمیوں میں متاثر کن انداز میں شرکت کرنا۔ اسکوپ آف ہائر ایجوکیشن، یہ کوشچن ظاہر ہے امپورٹنس کا حامل ہے، چیپٹر نمبر 1 ہے، یہ ٹاپکس ہمیں پریویس پاس پیپرز میں پوچھے جا چکے ہیں۔ تو اسکوپ آف ہائر ایجوکیشن میں اس کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے؟ اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد ملکی ذرائع اور وسائل کا بہترین استعمال کر کے ملکی ترقی میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنی ذہنی استعداد کو بروئے کار لاتے ہوئے مختلف شعبہ زندگی میں تحقیقات کرتے ہیں اور آنے والی نسلیں ان سے مستفیض ہوتی ہیں۔ ترقی یافتہ اقوام کی معاشی ترقی کا ایک زبردست پہلو یہ ہے کہ وہاں تعلیم کے شعبے میں باقی تمام شعبوں کی نسبت زیادہ سرمایہ کاری کی جاتی ہے، اور اس عمل کا پاکستان میں فقدان ہے انفارچونیٹلی۔ خیر، اللہ پاک بہتر کریں۔ نیکسٹ، اس زمن میں جاپان ایک روشن مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ در حقیقت ملک کے حالات ہاں کیسے بھی ہوں، معاشرے میں تربیت یافتہ افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ معیشت اور معاشرے میں ترقی کے لیے بڑے پیمانے پر قائدانہ عنصر موجود ہونے چاہئیں، یعنی آجرین، علماء، پیشہ ور ماہرین، منتظمین اور ناظمین وغیرہ۔ تعلیم ایک ایسا طاقتور عنصر ہے جو جمہوری عمل کی نشوونما میں شریک ہوتا ہے۔ جب زیادہ سے زیادہ لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے تجربات کا باہمی تبادلہ کریں گے، اور اس باہمی تجرباتی عمل کے ذریعے معاشرے کو استحکام حاصل ہوگا۔ اعلیٰ تعلیم کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، اس کو انسان کی فلاح و بہبود کے علاوہ زندگی کے متعدد شعبوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے ذریعے ہی تحقیق کی نئی راہیں کھلتی ہیں، اس کی بدولت انسانیت کی بقا ممکن ہے۔ قوم و ملت کی تعمیر و ترقی میں اعلیٰ تعلیم بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم ہی خوشحالی کی ضامن ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک کی قدرتی وسائل اور ذخائر سے اسی وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب اس ملک کے افراد اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، کیونکہ اعلیٰ تعلیم سے افراد میں سوچ و بچار کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور ملک کی ذخائر کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، جس سے ملک کی اقتصادی، زرعی اور فنی ترقی میں بھی مدد ملتی ہے۔ افراد کسی ملک کا بیش قیمت سرمایہ ہوتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں سے نت نئے ایجادات کرتے ہیں۔ تعلیم کی بدولت ملک و قوم کی خدمات کا جذبہ اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم قوم کے لیے رہنما تیار کرتی ہے۔ مختصر یہ کہ اعلیٰ تعلیم تحقیق و تجسس اور تعمیر و ترقی کا پہلا زینہ ہے۔ اعلیٰ تعلیم کی ترقی وہ واحد ضروری جزو ہے جس پر اگر سرمایہ کاری کی جائے تو فوری طور پر معاشرتی و اقتصادی ترقی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے نیچر آف ہائر ایجوکیشن۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں اعلیٰ تعلیم کی نوعیت، ضرورت اور اہمیت۔ اعلیٰ تعلیم کا سب سے اہم مرکز یونیورسٹی ہے۔ یونیورسٹیاں وہ زرخیز اور سرسبز باغیچے ہیں جہاں مختلف اقسام کے بیج پودوں کی شکل میں اگتے ہیں اور پھر ان کا پھل دنیا بھر میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ پودے علماء و ماہرین اور محققین کی شکل میں علم کے چراغوں سے دنیا بھر کو روشن کرتے ہیں، اور اعلیٰ تعلیم کے بارے میں بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے؟ ماضی کو ختم کرنا یا حال کو کنٹرول کرنا؟ ایلیٹ کلاس پیدا کرنا یا تمام انسانوں کو برابر کے مواقع کے قابل بنانا؟ معلومات فراہم کرنا یا تنقید کو رائج کرنا؟ صرف دماغوں کی آبیاری کرنا یا انسان سازی کرنا؟ کیا تعلیم بذات خود مقصد بنایا جانا یا اعلیٰ تعلیم قومی مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہو جو مستقبل کے معاشروں کی ضروریات کے کفیل ہو؟ اعلیٰ تعلیم کے ضمن میں ایک اور اہم سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا ہمیں اعلیٰ تعلیم کی ڈگریوں کا معیار 2 سال، 4 سال یا 6 سال رکھنی چاہیے؟ یعنی کیا ہمیں ان افراد کے لیے علیحدہ نصاب تشکیل دینے چاہیے جو افراد اپنی تعلیم کا اختتام BA BSc سے پر کرنا چاہتے ہیں؟ اعلیٰ تعلیم کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسانوں کو مہذب بنایا جائے، شائستہ افراد پیدا کیے جائیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نئے نصاب تشکیل دیں، نئے مضامین شامل کریں، نئی اقسام کی یونیورسٹیاں قائم کریں اور مختلف اقسام کے گریجویٹس پیدا کریں جو معاشرے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ آبجیکٹیوز آف ہائر ایجوکیشن۔ ہائر ایجوکیشن کسی ایسے معاشرے میں پھل پھول نہیں سکتی جہاں معاشرے کو ترقی کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچانے کی خواہش ہی نہ پائی جائے۔ تعلیمی نظامی ماحول اور وراثتی اصولوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ماحول کے لحاظ سے 3 بڑی طاقتیں ہیں جن میں سے ایک صارف کا مطالبہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ طالب علم کا داخلے کے لیے دباؤ اور بعد میں نصاب کے حصول کے لیے کوششیں کرنا۔ دوسری افرادی قوت جس کی مارکیٹ ڈیمانڈ کو سامنے رکھتے ہوئے نصاب تیار کیا جاتا ہے، اور تیسری طاقت ہائر ایجوکیشن پر ریاست کا اثر رسوخ ہے جو اس کی معاشی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔
مختلف ممالک میں ان طاقتوں کا توازن مختلف ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ میں صارف کے مطالبات غالب حیثیت رکھتے ہیں اور ہائر ایجوکیشن کے دائرہ کار میں وسعت کا باعث ہیں۔ تاہم حال ہی میں ہونے والی پیش رفت کے نتیجے میں امریکی ریاست گرانٹس میں کمی کرنے کے نتیجے میں ہائر ایجوکیشن پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اسی طرح روس میں مین پاور کی ضروریات اور ریاست ہائر ایجوکیشن پر زیادہ غالب اثر رکھتی ہے، جبکہ جرمنی اور برطانیہ میں اندرونی سطح پر پائی جانے والی منطق زیادہ اہم کردار کی حامل ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مختلف ممالک میں ان طاقتوں کا توازن یکساں نہیں، بلکہ عصر حاضر میں ہائر ایجوکیشن کا دائرہ کار میں وسعت کی جگہ ضرورت لے رہی ہے۔ نان ووکیشنل تعلیم کا اصل ہدف لوگوں کو مہذب بنانا ہوتا ہے، تاہم ایسے لوگ جو روزگار کے لیے سرٹیفکیٹ یا ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح کی تعلیم جس کا مقصد انہیں صرف مہذب بنانا ہو کی جانب توجہ نہیں دیتے۔ اسی طرح ہم کورسز مکمل کرنے والوں کو تعلیم کے اختتام پر سرٹیفکیٹ تو جاری کر سکتے ہیں، تاہم مہذب بنانے کے اصل ٹارگٹ سے ہٹ جائیں گے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے آجرین امپلائرز جو صرف ڈگری کو اہمیت دیتے ہیں انہیں سوچ بدلنے پر مجبور کرنا ہوگا، کیونکہ وہ اب تک ہائر ایجوکیشن کو بہت نقصان پہنچا چکے ہیں۔ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کی ضرورت اور اہمیت، امپورٹنس آف ہائر ایجوکیشن اینڈ نیڈ۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے الحمدللہ۔ صنعتی اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہونے کے لیے ہمیں اعلیٰ تعلیم کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ اعلیٰ تعلیم معاشرے کے افراد کو قومی و بین الاقوامی مسائل کی طرف بھرپور توجہ دلاتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد جو مختلف معاشرتی مسائل مثلاً خوراک، صحت، ماحول، روزگار، انسانی وسائل کی ترقی، رہائش اور منصوبہ بندی کے حل کے لیے بھرپور اہلیت رکھتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کی بدولت قومی و بین الاقوامی یکجہتی کو فروغ ملتا ہے۔ معیشت اور صنعت کے میدانوں میں ترقی کا سب سے اہم سبب ہے۔ نوجوان نسل کو باصلاحیت بناتی ہے۔ ہائر ایجوکیشن نہ صرف تعلیم یافتہ افراد کو تیزی سے ترقی کرتے ہوئے معاشرے کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے اہل بناتی ہے، بلکہ انہیں معاشرے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو اختیار کرنے بھی سکھاتی ہے۔ روزگار کے مواقع زیادہ ہونے کی وجہ سے ترقی یافتہ ممالک میں تربیت یافتہ افراد کی کمی ہوتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم اور تربیت یافتہ افراد بھاری معاوضوں کا تقاضے کرتے ہیں۔ اس قسم کی صورتحال ترقی پذیر ممالک کے لیے اچھی نہیں ہے، کیونکہ ان کی قومی آمدنی ترقی یافتہ ممالک کی قومی آمدنی سے کم ہوتی ہے۔ اکثر ترقی پذیر ممالک میں بہت سے اعلیٰ تعلیم و تربیت یافتہ افراد کی بڑی تعداد بے روزگار ہیں، خاص طور پر ایشیا کے بعض ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے انفارچونیٹلی۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو ترقی و خوشحالی کی جانب گامزن کرے انشاءاللہ۔ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرا اللہ ہر چیز پر، ہر عمل پر قادر ہے الحمدللہ۔ اعلیٰ تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے توسط سے ملک و قوم ترقی یافتہ بنتے ہیں، معاشرے جدید تقاضوں کی تکمیل کے لائق ہو جاتے ہیں، افراد کی ظاہری پوشیدہ اور فطری صلاحیتیں پرورش پاتی ہیں، ان کے رجحانات میں تشفیع ملتی ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں اعلیٰ تعلیم ضروری کیوں ہے اور اس کی منصوبہ بندی کس قدر بہتر انداز سے ہو رہی ہے؟ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم ترقی یافتہ ممالک کے تجربات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی ترقی خوشحالی بہت حد تک ان کے سائنسی اور تکنیکی میدانوں میں ترقی کی مرہون منت ہے، جس کا براہ راست تعلق اعلیٰ تعلیم میں ترقی خاص طور پر سائنس اور تکنیکی تعلیم سے ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ترقی کی خواہش مند قومیں اپنے نظام تعلیم کی تمام سطحوں، خاص طور پر اعلیٰ تعلیم پر خصوصی توجہ دیں۔ یونیورسٹی کا کردار، رول آف یونیورسٹی، امپورٹنٹ ٹاپک۔ معاشرے میں یونیورسٹی کے مختلف کردار ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر یونیورسٹی درس و تدریس، ریسرچ اور ثقافتی نشوونما کی آماج کا ہوتی ہے۔ ریسرچ یا تحقیق یونیورسٹی کا ایک لازمی کردار ہے۔ آج کے دور میں یونیورسٹی کا مقبول ترین کردار نوجوان نسل کی تعلیمی اور تربیتی ضروریات کی تکمیل ہے۔ انہیں پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرنا، معاشرے کے لیے مفید کارکن بنانا، شخصیت سازی، کردار سازی وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن عام طور پر یونیورسٹی 3 قسم کے کردار ادا کرتی ہے، یعنی ریسرچ یا تحقیق، سیکنڈ تدریس، تھرڈ قیادت یا رہنمائی۔ یہ ایک یونیورسٹی کا بنیادی کردار ہے جو کم و بیش ہر یونیورسٹی ادا کرتی ہے یا انہیں ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے معاشروں کی تیزی سے بدلتی ہوئی ترجیحات اور ضروریات کے مطابق یونیورسٹیوں کے کردار میں تبدیلی کا آنا لازمی ہے، یقیناً لازمی ہے۔ کسی بھی ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ملک میں علم کی تحقیق، علم کی منتقلی اور اسے محفوظ کرنے کے حوالے سے یونیورسٹی کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آج وہ اقوام جو معاشی لحاظ سے ترقی یافتہ ہیں انہوں نے نہایت تیزی سے ترقی کی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ سرمایہ کاری تعلیم کے میدان میں کی ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں جاپان میں ہونے والی معاشی ترقی اس کی واضح مثال ہے۔ بلا شبہ تعلیم ملک و قوم کی ترقی میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ معاشرہ تیزی کے ساتھ ترقی کے منازل طے کر رہا ہے، لیکن ابھی بھی ایسے افراد کی ضرورت ہے جو مختلف شعبوں میں ترقی کا باعث بن سکیں۔ ایک اکنامک سروے کے مطابق اکثر ایشیائی ممالک میں تربیت یافتہ افراد کی کمی ہے۔ یہ صورتحال ترقی پذیر ممالک کے لیے پریشان کن ہے، اور ان ممالک کو ترقی یافتہ دنیا سے ماہرین کی خدمت حاصل کرنا پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں
یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ آج بہت سے ترقی پذیر ممالک میں پڑھے لکھے بے روزگار افراد کی تعداد میں بھی بہت حد تک اضافہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے پروفیشنل افراد جن میں ڈاکٹرز، انجینئرز اور دیگر اعلیٰ تربیت یافتہ لوگ شامل ہیں، ان میں دوسرے ممالک کی طرف ہجرت کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ اس صورتحال کی کئی وجوہ ہیں، جن میں سے ایک ان حکومتوں کے معاشی اور سیاسی حکمت عملی ہے۔ بہرحال یہ صورتحال تعلیم کو عام کرنے کی کوشش میں ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہو رہی ہے، حالانکہ ایسا صرف حکومتوں کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے ہے۔ قیادت کی فراہمی، معیشت اور معاشرے میں ترقی کے لیے بڑے پیمانے پر قیادت کا عنصر موجود ہونا چاہیے، یعنی آجرین، علماء، پیشہ ور، ماہرین، منتظمین اور ناظمین وغیرہ۔ اسی طرح سیاسی قائدین کا وجود بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومتی حکمت عملیاں اور ان کی سمتیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ ذہنی استعداد میں اضافہ، ترقی پذیر ممالک میں ایک یونیورسٹی کی سب سے اہم اور بنیادی ذمہ داری قوم کی ذہنی استعداد میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ قومی ترقی میں یونیورسٹیز کے اہم کردار کو دیکھتے ہوئے اب کالجز، ٹیکنیکل سکولز، کمیونٹی کالجز، اکیڈمیز اور مختلف اقسام کے اسپیشل اداروں کی سطح پر ہائر ایجوکیشن کا قیام بھی عمل میں لایا جا چکا ہے، جبکہ غیر رسمی تعلیم جیسے کہ اوپن لرننگ کے مختلف کورسز، شارٹ ٹریننگز، پروگرامز، ریڈیو اینڈ ٹی وی سیریز وغیرہ بھی پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن کا حصہ بن چکے ہیں۔ اب جمہوری عمل کی نشوونما، تعلیم ایک طاقتور عنصر ہے جو جمہوری عمل کی نشوونما میں شریک ہوتا ہے۔ جتنے زیادہ لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے، اتنے ہی تجربات کا آپس میں باہمی تبادلہ زیادہ ہوگا اور تجرباتی عمل کے ذریعے معاشرے میں استحکام پیدا ہوگا۔ اعلیٰ تعلیم کے باعث سماجی اور پھر معاشی نقل و حرکت میں اضافہ ہوگا، اور جس سے اعلیٰ تعلیم کے لیے مزید وسائل مہیا ہوں گے، یوں اعلیٰ تعلیم کی مقدار اور معیار میں اضافہ ہوگا اور جمہوری عمل کی نشوونما ہوتی رہے گی۔ ہائر ایجوکیشن کی بڑھتی ہوئی مانگ، حقیقت یہ ہے کہ حکومتوں کی جانب سے مختلف مواقع پر ہائر ایجوکیشن کو کنٹرول کرنے کی کوششوں کے باوجود ہائر ایجوکیشن میں طلباء کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو نظر انداز کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ یونیورسٹی کا بدلتا ہوا کردار، جنوبی ایشیا کے ترقی پذیر ممالک میں تعمیر و ترقی کی تیز رفتار منصوبوں کے پیش نظر یونیورسٹی کا روایتی کردار کافی حد تک تبدیل ہو چکا ہے۔ موجودہ دور کا یہ تقاضا یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کو ملک کی درپیش ٹیکنیکل مین پاور فراہم کرنے کی طرف توجہ مبذول کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر سادہ گریجویٹس پیدا کرنے کے بجائے ٹیکنیشینز کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جب دنیا تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہو تو ایسی صورتحال میں مین پاور کم ہونے کے بجائے ریزرو ہونی چاہیے۔ ایک ایسا ملک جو معاشی لحاظ سے مضبوط ہو، وہاں قابل افراد کو ایک شعبے سے دوسرے شعبے میں لے جانے کی وجہ سے کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جیسے جیسے اعلیٰ تعلیم یافتہ مین پاور میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح امپلائرز بھی درکار عملے کے معیار میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تعلیم خواہ کسی بھی سطح کی ہو کو بڑھانے میں سیاسی رہنما اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور کوئی بھی ملک معاشی لحاظ سے اس وقت تک ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا جب تک ماہر افراد دستیاب نہیں ہوں گے۔ اعلیٰ تعلیم کا فلسفہ، اعلیٰ تعلیم کے مختلف نظریات، یہ کویشچن امپورٹنٹ پاس پیپرز میں پڑھا ہے ہم نے ریسنٹلی، تو اس میں اعلیٰ تعلیم کے فلسفہ پر بحث کریں اور کسی ایک نظریے کو اپنی پسند کے مطابق تفسیر سے تحریر کریں یا مختلف نظریات بیان کریں، اور لیڈرشپ کے پہلو واضح کیجیے۔ اعلیٰ تعلیم کے فلسفے کو مختلف فلسفوں کی روشنی میں تحریر کیجیے۔ اعلیٰ تعلیم کا فلسفہ، عمومی طور پر تعلیم کے فلسفے کا مفہوم ان دو سوالات پر مشتمل ہوتا ہے کہ تعلیم کیا ہے اور تعلیم کا مقصد کیا ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم مہارت اور شعور کے مجموعے پر مشتمل ایک ایسی منظم اور پائیدار سرگرمی ہے جو روزمرہ زندگی کے تمام معاملات کے لیے قابل قدر حیثیت رکھتی ہے۔ اب تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ انگریزی لفظ ایجوکیشن ایک لاطینی لفظ ایجوکیئر سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب نشوونما کرنا، پروان چڑھانا یا رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ تعلیم بذات خود ایک اہم اور قابل قدر چیز ہے، ایک اہم اور قابل قدر مقصد ہے اور کسی منزل کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے۔ یعنی یہ کہنا محض تضاد ہوگا کہ ایک شخص نے تعلیم تو حاصل کر لی لیکن اس نے بہتری کے لیے خود میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں کی۔ اسی لیے تعلیم کا تصور مقصد کے تصور سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اعلیٰ تعلیم کا فلسفہ، ابتدائی فلسفہ، کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے فلسفے کی ابتدا 4 صدی قبل مسیح کی ہندوستانی تہذیب میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں 2 چینی فلسفیوں کنفیوشس اور لاؤٹس 6 صدی قبل مسیح کے نظریات کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان نظریات 2 متضاد تعلیمی خیالات کے حامل ہیں۔ کنفیوشس تعلیم کو معاشرتی عمل قرار دیتا ہے۔ اس کا موقف یہ ہے کہ تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے افراد معاشی کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، اور علم کا حصول اس بنیاد پر ہونا چاہیے کہ معاشرے میں ہم آہنگی پیدا کی جا سکے۔ اس کے برعکس لاؤٹس نے ایک
فرد کی تعلیم پر زور دیا ہے۔ اس کا استدلال یہ ہے کہ تعلیم فرد میں شعور اور آگاہی پیدا کرنے کا نام ہے۔ یہ دونوں نظریات ان دو ابتدائی خیالات کا پرتوں ہیں جنہیں بعد میں آزاد خیال اور پیشہ ورانہ کے نام سے موسوم کیا گیا تھا۔ گویا ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے دو اہم فلسفے پائے جاتے ہیں، لبرل آرٹس فلسفی اور ووکیشنل فلسفی۔ اب لبرل آرٹس فلسفی کیا ہے؟ لبرل آرٹس کی اصطلاح 4 صدی قبل مسیح میں پہلی دفعہ یونان میں منظر عام پر آئی، اور اس سے مراد وہ مہارتیں لی گئیں جو ایک انسان میں روایتی طور پر موجود ہونی چاہیے، اور یہ مہارتیں انسان معاشرے میں بسنے والے دوسرے افراد سے حاصل کرتا ہے۔ لبرل آرٹس کے فلاسفرز کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ اس طرح کی تعلیم کو عام انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ لوگ جس دنیا میں رہتے ہیں وہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف تجسس ہوتا ہے۔ سچائی کی تلاش سب سے اعلیٰ خصوصیت ہے۔ جب کسی دلیل یا توجیہی ریزن کی پیروی کی جائے تو سچائی کی تلاش ممکن ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لبرل ایجوکیشن بھرپور زندگی بسر کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ ہو گئی لبرل آرٹس فلسفی۔ اب ہے ووکیشنل فلسفی۔ ووکیشنل فلسفی کے حامیوں کا کہنا ہے کہ تعلیم کو فرد واحد کے بجائے پورے معاشرے کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ پروفیشنل ماہرین صرف تجسس کی بنیادوں پر تیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی معاشرے میں اہمیت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ قوموں کو ملکی ترقی کے لیے ماہرین کی شکل میں تربیت یافتہ مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا تعلیم کے اولین مقصد یہ ہے کہ یہ مین پاور کی ضرورت کو پورا کریں۔ اس طرح اس فلسفی کے پیروکار اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ تعلیم کو انسانوں کے مقدر بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ترقی کی راہ پر بھی اس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ یعنی لبرل آرٹس فلسفی میں یہ ہے کہ جو انسان ہے اس میں مہارتیں روایتی طور پر موجود ہوتی ہیں، اور وہ معاشرے میں بسنے والے دوسرے افراد سے حاصل کرتا ہے، اور ووکیشنل فلسفی میں تعلیم کا مقصد فرد واحد کے بجائے پورے معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اور ووکیشنل فلسفی میں تعلیم کا اولین مقصد مین پاور کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، جبکہ لبرل آرٹس میں تعلیم کو عام انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ آگے سیاسی تشکیل نو، پولیٹیکل ریکنسٹرکشنسٹ۔ ان دو نقطہ نظر کے بعد ایک اور نقطۂ نظر یا فلسفی منظر عام پر آئی جس کو سیاسی تشکیل نو یا اصلاحی نقطہ نظر، پولیٹیکل ریکنسٹرکشنسٹ اور ٹرانسفارمیشنل ویو کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اب اس فلسفی میں کیا ہے؟ اس فلسفی میں ریاست کے کردار کو اہمیت دی جاتی ہے، خواہ ریاست میں بادشاہت ہو یا جمہوری نظام حکومت قائم ہو۔ ان پہلوؤں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے۔ دنیا میں اس وقت کئی یونیورسٹیاں قائم ہیں جو اس اسکول آف تھاٹ پر گامزن ہیں، تاہم پاکستان میں ایسی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جو اس سوچ یا فکر کی حمایتی ہو۔ آگے چوتھا نظریہ ہے افلاطونی نظریہ۔ تعلیم کا پہلا تعلیمی فلسفہ افلاطون کی تحریروں میں ملتا ہے، جس کے مطابق تعلیم ایک انسان کی نشو و نما کا نام ہے جس کے ذریعے ایک مثالی معاشرے کی تشکیل نو کی جاتی ہے۔ اس کے برعکس ایک رہنما اصول کے طور پر ارسطو پیشہ ورانہ تعلیم کے سخت خلاف ہے۔ افلاطون کا موقف یہ تھا کہ تعلیم کا حتمی مقصد کسی انسان کو حقیقی مسرت کی لطف اندوزیوں کے لیے تیار کرنا ہے۔ ارسطو اس امر کا قائل تھا کہ مسرت حاصل کرنے کے لیے انسان کے لیے بہترین سرگرمی سچائی کی تلاش ہے، اس لیے اس نے پیشہ ورانہ تعلیم کو مسترد کر دیا جو کہ آزاد فرد کے لیے غیر اہم ہے۔ اگلا نظریہ یا فلسفہ ہے ارسطو اور نیومین کے درمیان عرصے میں فلسفے کا ارتقاء۔ ارسطو کا زمانہ 4 صدی قبل از مسیح جبکہ نیومین کا زمانہ 19ویں صدی قبل از مسیح تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک طویل وقفہ ہے، اور درمیانی صدیوں میں کئی ایک فلسفیانہ نظریات سامنے آئے جن کا ذکر اتنا ضروری نہیں ہے۔ 4 سے 5 نظریات بہت ہیں ایک سوال کو مکمل کرنے کے لیے۔ نیکسٹ حاصل بحث ہے اس سوال کا، ہائر ایجوکیشن کی فلسفی سے متعلق اوپر کی بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور معاشرتی اور اقتصادی ضروریات کے پیش نظر ہائر ایجوکیشن کے مقاصد اور تصورات میں تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ اب بھی بین الاقوامی طور پر اعلیٰ تعلیم سے متعلق کوئی متفقہ اور ہر ایک کے لیے قابل قبول نظریہ یا تصور موجود نہیں ہے۔ آج کے دور میں عمومی طور پر یونیورسٹی کے 2 اہم ترین افعال تدریس اور تحقیق شمار کیے جاتے ہیں، تاہم جن 2 فلسفوں نے صدیوں تک اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں اپنا سکہ جمائے رکھا وہ لبرل آرٹس فلسفی اور ووکیشنل فلسفی ہے۔ آج یونیورسٹیوں کا زیادہ تر رجحان ووکیشنل فلسفی کی طرف ہے، اور اس رجحان میں اضافے کا امکان ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس ٹیچنگ اینڈ ریسرچ۔ تدریس اور تحقیق ایک یونیورسٹی کے 2 اہم کام ہیں، اس بات کے حق میں دلائل دیجیے۔ تحقیق اور تدریس یونیورسٹی کے 2 اہم کام۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان کی یونیورسٹیوں میں بھی تدریس اور تحقیق کا کردار نمایاں ہے۔ تدریس ٹیچنگ یونیورسٹی میں تدریسی معاملات فیکلٹی کے ذمہ ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے یونیورسٹیاں بہترین معاوضوں پر اعلیٰ تعلیم یافتہ ماہرین اور اسکالرز کی خدمت حاصل کرتی ہیں۔ تدریس کے لحاظ سے عام طور پر اساتذہ کی 3 قسمیں ہیں جو کتابوں
میں سے نوٹس تیار کرتے ہیں، پھر اسے کلاس روم میں پیش کر دیتے ہیں۔ نہ وہ بحث مباحثے پر یقین رکھتے ہیں، نہ زیادہ کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ استاذ آتے ہیں جو کافی زیادہ مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے لیکچرز کو ایک منظم انداز میں ترتیب دے کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے کوئی نئی بات یا نیا خیال شامل نہیں کرتے۔ ان کا مرکز یہ نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ پیش کیا جائے وہ بہت اچھے انداز میں پیش کیا جائے۔ تیسری قسم کے اساتذہ وہ ہوتے ہیں جو نہ زیادہ نوٹس تیار کرتے ہیں، نہ ہی بہت زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ کلاس میں بہت اچھا اور علم سے بھرپور لیکچر پیش کرتے ہیں۔ یہ اساتذہ علم و ادب کے شدائی اور وسیع المطالعہ ہوتے ہیں۔ کثرت مطالعہ کے باعث کلاس روم میں اپنے واضح انداز اور بھرپور اعتماد کے ساتھ بولتے ہیں۔ بنیادی طور پر ایک استاد کی دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں: معلومات کو منتقل کرنا یا تعلیم دینا، دوسری اپنے طلباء میں علم کے لیے جوش و جذبہ اور سچی لگن بھر دینا۔ یقیناً دوسری قسم کی ذمہ داری بہت مشکل نوعیت کی ہے: طلباء کو علم و عمل کے لیے کیسے ابھارا جائے۔ استاد کی ذاتی اہلیت و قابلیت اور تخلیقی رویوں کے ذریعے مناسب رہنمائی اور بھرپور منصوبہ بندی سے، سوچ و بچار سے اپنی طریقہ تدریس میں تبدیلی لا کر ایک استاد بہترین نتائج حاصل کر سکتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنے طلباء کے سامنے وسیع علم، خیالات و نظریات پیش کرتا ہے، بلکہ وہ ان کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ بھی ان کے سامنے اپنا علم، تصور و نظریات پیش کریں۔ اس طرح وہ اپنے طلباء میں آزادانہ سوچ و بچار کی صلاحیتیں پیدا کرتا ہے۔ اگر استاد باصلاحیت اور ذہین ہو تو اس طرح کی آزادانہ سوچ و بچار پیدا کرنے کے ہزار طریقے ہیں۔ ہم اپنے طلباء میں آزادانہ سوچ کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ طلباء اور اساتذہ دونوں کو چاہیے کہ اصل کتابوں میں گہرائی تک اتریں، یعنی یہ گائیڈز وغیرہ، خلاصہ جات ان سے نکلیں، ٹیکسٹ بکس جو ہوتی ہیں ان میں اصل کتابوں میں گہرائی تک اتریں، سوچ و بچار کریں، ان پر تنقیدی نظر ڈالیں اور ان میں سے حقیقی علم کو اخذ کر لیں۔ اس طرح اساتذہ اور طلباء دونوں میں تحقیقی نقطہ نظر اور تنقیدی شعور پیدا ہوگا جو مزید علم کی تخلیق کی بنیاد بنے گا۔ یونیورسٹی کا دوسرا اہم ترین کام تحقیق، ریسرچ۔ تحقیق کے بغیر یونیورسٹی کا تصور ہی ناممکن ہے۔ عظیم اسکالرز تحقیق کے لیے ان یونیورسٹیز کا رخ کرتے ہیں۔ دنیا میں شہرت پانے والی یونیورسٹیوں میں آکسفورڈ، ہارورڈ، کیمبرج اور کئی دیگر یونیورسٹیاں شامل ہیں۔ ان میں باقاعدہ طور پر ایک منظم طریقے سے تحقیق کا عمل جاری ہے۔ تحقیق کا بڑا اور اہم مقصد یہ ہے کہ ملک میں سماجی و معاشی ترقی ہو، ادارہ جاتی نظام کی مضبوطی۔ پاکستانی جامعات میں تحقیقی روایات کا فقدان ہے۔ روایتی طور پر ان کا کردار گریجویشن اور ڈگری کی سطح پر تدریس اور امتحانات کے انعقاد تک محدود ہو چکا ہے۔ دراصل یونیورسٹیاں تحقیقی عمل کی آماج کا ہوتی ہیں اور اس تحقیق کی عمل کو مزید مؤثر بنانے کے نتیجے میں یونیورسٹیوں کے معیار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ مشاہدے میں آیا ہے کہ پاکستان میں سرکاری اور نجی سطح پر قائم ہونے والی یونیورسٹیز میں تحقیقی عمل پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی جاتی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمیں دوسرے ممالک سے ماہرین کی خدمات حاصل کرنا پڑتی ہے۔ یونیورسٹیز کی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ تحقیقی عمل کے دائرہ کار کو وسعت دینے کے لیے اقدامات اٹھائیں اور اس مقصد کے لیے بین الاقوامی سطح پر مشہور یونیورسٹیوں کے تحقیقی اسٹرکچر کا مطالعہ کریں تاکہ ان سے استفادہ حاصل کیا جا سکے۔ یونیورسٹیوں میں تحقیق کے دائرہ عمل کو مضبوط بنانے کے نتیجے میں یونیورسٹیز کے معیار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تحقیقی شعبے میں کمزوریوں اور نقائص کو دور کر کے تعلیم یافتہ عملے کی مدد سے اور مناسب رقوم کی فراہمی سے کتب خانے، تحقیقی مواد کی سہولیات وغیرہ کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے تاکہ تحقیقی کام کو بین الاقوامی معیار پر لایا جا سکے انشاءاللہ۔ یہ کوشچن تحقیق کی ترقی میں اہم کردار یونیورسٹیوں میں آزاد تحقیق کے کیا ممکنہ طریقے ہیں؟ پاکستان کی جامعات میں آزادانہ تحقیق کس طرح فروغ دیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی پاس پیپر میں کوشچن آیا تھا۔ تحقیق کا ترقی میں کیا کردار ہے؟ اس حقیقت کا ہم ادراک کریں یا نہ کریں، تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں ہمیں تحقیق نے گھیرا ہوا ہے۔ ماہرین تعلیم، انتظامیہ، گورنمنٹ آفیسرز، بزنس لیڈرز، افرادی قوت مہیا کرنے والے ادارے اور صحت سے متعلقہ امور چلانے والے لوگ مسلسل تحقیق کے عمل میں مصروف ہیں۔ معاشرتی سطح پر کی جانے والی تحقیق کا تعلق بچوں کی نشو و نما، جرائم میں کمی، عوام الناس کی صحت کو بہتر بنانا، اشیاء کی خرید و فروخت اور زندگی سے متعلقہ دیگر امور سے ہوتا ہے۔ بلا شبہ عصر حاضر میں زندگی کے تمام شعبہ جات میں ہونے والی ترقی کی بنیادی وجہ تحقیقی عمل ہی ہے۔ اب زمانہ قدیم کے انسانوں میں تحقیق کے بارے میں تو اتنا شعور نہیں تھا، ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، لہٰذا وہ تحقیقی عمل کو اس قدر و وسعت نہیں دے پائے تھے جتنی وسعت اس موجودہ دور میں دی گئی ہے۔ موجودہ دور میں تمام شعبہ جات، میڈیکل، تعلیم، انجینئرنگ وغیرہ میں ترقی اس تحقیق ہی کی مرہون منت ہے۔ موجودہ دور میں ٹیکنالوجی کے میدان میں ہونے والی ترقی بہت نمایاں اور حیران کن ہے، جس کی وجہ سے اس میدان میں ہونے والی تحقیق ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں تحقیقی عمل کو بہتر بنانے کے لیے نہایت جدید ذرائع اختیار کیے جا رہے ہیں اور تعلیمی ادارے، خاص طور پر یونیورسٹیاں ہی اس کا مرکز ہیں۔ تحقیق ہے کیا؟ تحقیق عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے دریافت کرنا، کھوج لگانا، تفتیش کرنا، حقیقت کو ثابت کرنا،
اصطلاح میں تحقیق کے معنی کسی تعلیمی مسئلہ یا موضوع کے بارے میں اس طرح سے کھوج لگانا کہ اس کی اصل شکل اس طرح نمایاں ہو جائے کہ کسی قسم کا ابہام، کوئی شک، ڈاؤٹ وغیرہ نہ رہے۔ تحقیق سوچ بچار کا ایک منظم اور سنجیدہ طریقہ کار ہے جو مخصوص آلات یا طریقہ عمل سے کام لے کر کسی مسئلے کا ایسا مناسب حل نکالتی ہے جو معمولی ذرائع سے حاصل نہ ہو پاتا، یا کسی مسئلے سے آغاز حقائق جمع کرتی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے لوگ مسائل کی گتھیاں سلجھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ انسانی جہالت اور ناواقفیت کے سرحدیں پیچھے دھکیل دیں۔ یعنی سائنٹیفکلی ریسرچ کرنا، حقیقت کی تلاش کرنا، ایگزیکٹ اس کا تلاش اور جستجو کا مادہ انسان کی ابتدا ہی سے اس میں فطری طور پر پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے گرد و پیش میں حالات و واقعات کی حقیقت تلاش کرتا ہے، سچائی کی کھوج لگاتا ہے۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، یہ کیا ہے؟ انسان روز اول سے یہ کیا ہے اور کیسے ہے اور کیوں ہے، اس طرح کے سوالات کا حل تلاش کرتا ہے۔ یہی سوال تحقیق کی بنیاد ہیں۔ تحقیق ایک ایسی شعوری سرگرمی اور منظم و مرتب کوشش کا نام ہے جس کے تحت معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں، ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے، پھر نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ سائنسی نقطہ نظر سے تحقیق کا مطلب ہے کہ حاصل شدہ مواد، اعداد و شمار اور معلومات ڈیٹا کا منظم تجزیہ اور جانچ پڑتال، جس کے ذریعے حقائق تک پہنچا جا سکے۔ بلا شبہ تحقیق علم میں اضافے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ دور جدید میں تعلیمی ادارے، خاص طور پر یونیورسٹیاں، تحقیق کے مراکز ہیں۔ تحقیق کا سب سے پہلا قدم مسئلے کی نشاندہی کرنا یا مسئلے کا انتخاب کرنا ہے۔ مسئلہ جس قدر اہم ہوگا، تحقیق اسی قدر مفید ہوگی۔ مسائل کی جانچ پڑتال، صرف مسائل کی نشاندہی ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ تحقیق کا عمل شروع کرنے سے قبل مسائل کی جانچ پڑتال کرنا اور ان کی نوعیت کو جاننا بھی ضروری ہے۔ مسئلے کی نوعیت اور جانچ پڑتال کے عمل کے بعد اہم ترین مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس تحقیق کے لیے کیا طریقہ کار یا لاہ عمل اختیار کیا جائے۔ کوئی بھی لاہ عمل اختیار کرنے سے قبل ماضی میں کی جانے والی تحقیقات اور ان کے نتائج کا بغور جائزہ لیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس حقیقت کا علم ہو جاتا ہے کہ ماضی میں محققین نے کیا غلطی کی جس کے منفی نتائج برآمد ہوئے، تاکہ ان سابقہ غلطیوں سے بچا جا سکے۔ لاہ عمل کی وضاحت، محقق مسئلے کی نوعیت اور اس کے حل کے لیے اپنائے گئے لاہ عمل کی وضاحت کرے تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ اس میں کس قسم کی کوئی کمی تو نہیں پائی جاتی۔ لاہ عمل خاص طور پر انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور انسان اس کے بارے میں مکمل کسی بھی تحقیق کا اختتامی پہلو اس سے نتیجہ اخذ کرنا ہوتا ہے۔ مسئلے کی نوعیت اور اس کی جانچ پڑتال اور لاہ عمل کے بعد نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ نتائج کے بغیر تحقیق کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حاصل بحث یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تحقیق ترقی کے ضامن ہے، اور تحقیق کے بغیر کسی شعبے میں ترقی کرنا ممکن نہیں۔ آج جس شعبے میں بھی انقلاب برپا ہوا، اس کی بنیادی وجہ تحقیقی عمل ہے۔ آج کا انسان تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد حقائق کو تسلیم کرتا ہے۔ آج یونیورسٹیوں میں بھی تدریس کے ساتھ ساتھ تحقیق کا عمل جاری ہے، اور شعبہ تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی کے دیگر شعبوں کے لیے بھی آزادانہ سطح پر تحقیق کی جاتی ہے، جس کی مؤثریت کا انحصار تحقیق کے معیار اور تحقیق کرنے والوں کے طریقہ کار اور لاہ عمل پر ہوتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کی صورتحال کا تنقیدی جائزہ لیں اور اس کی بہتری کی تجاویز بیان کریں۔ یہ پاسٹ پیپرز میں کوشچن تھا۔ لہٰذا برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کا عہد۔ انگریزوں نے برصغیر پاک و ہند میں یونیورسٹیاں اس لیے قائم کی تاکہ ملک میں وہ تعلیم یافتہ متوسط طبقہ پیدا کیا جائے جو یہ ریاستی ضروریات کی تکمیل کر سکے۔ لہٰذا اس وقت ان یونیورسٹیوں کے قیام کا مقصد فراہمی علم نہیں تھا، بلکہ اعلیٰ ڈگریوں کی تقسیم تھی۔ نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ ان یونیورسٹیوں سے وہ افراد فارغ التحصیل ہونے لگے جو انتظامیہ کے کل پرزے بن سکیں۔ مزید برآں ان یونیورسٹیوں میں ارسطو کے فلسفے یا کیٹس اور غالب کی شاعری کی تدریس کا مقصد اعلیٰ دانشور پیدا کرنا نہیں، بلکہ سول سروس کے امتحان میں اعلیٰ نمبروں کا حصول تھا۔ اس طرح سول سروس میں انتہائی ذہین افراد کا گودام بن گئی جو بصورت دیگر کتابیں تصنیف کر سکتے اور اعلیٰ سطحی تحقیقی کارنامے انجام دے سکتے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر یونیورسٹیاں طاقتور صوبائی حکومتوں کے ساتھ منسلک اور زیر اثر تھیں۔ ان کا چانسلر برطانوی گورنر جنرل ہوتا اور انہیں محض کالج یا ہائی اسکول سمجھا جاتا۔ طلباء کا امتحان صرف امتحان پاس کرنے کے لحاظ سے لیا جاتا، کیونکہ یہ یونیورسٹیاں خود کو علم کا گہوارہ نہیں بلکہ محض کالج یا اسکول سمجھتی تھیں۔ بعد از تقسیم ہند کا عہد، انتظامی مناصب اور فوجی ملازمت کی اہمیت۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کے بعد یونیورسٹیوں کا یہی نظام ہندوستان اور پاکستان دونوں کو ورثے میں ملا۔ 1970 اور 80 کی دہائیوں میں پاکستان نے نئی یونیورسٹیاں قائم کیں، لیکن نظام تعلیم میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکی۔
اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ ملک میں انتظامی مناصب اور فوج کی ملازمت اس قدر اہمیت کی حامل سمجھی جاتی تھی کہ ملک کے ذہین افراد کی ایک کثیر تعداد یہیں جذب ہو جاتی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ذہنی لحاظ سے تیسرے درجے کے افراد جن پر پرکشش اداروں میں ملازمت نہ ملتی، وہ پیشہ تدریس و تحقیق سے منسلک ہو جاتے ہیں۔ اب جو افراد کالجوں اور اسکولوں میں پیشہ تدریس سے منسلک ہوتے تھے، ان کی تنخواہیں سی ایس پی اور فوجی افسروں سے کہیں کم ہوتی، جس کے باعث کیا ہوتا کہ احساس کمتری پیدا ہو جاتی، ایک فطری عمل ہے۔ تو دوسری طرف یونیورسٹیوں کے اساتذہ کی تنخواہیں اسکولوں اور کالجوں کے اساتذہ سے بہرحال زیادہ تھیں، انہیں ترقی کے مواقع بھی کہیں زیادہ پیش تھے، لیکن تدریس کے ساتھ منسلک احساس کمتری بدستور موجود رہی۔ صرف وہی اساتذہ اس شدید احساس کمتری سے نجات پا سکتے ہیں جن کے پاس غیر ملکی ڈگریاں تھیں یا بیرون ملک کے نمایاں اور ممتاز سماجی رتبے کے حامل تھے۔ یہ لوگ اقلیت میں تھے۔ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اساتذہ مایوسی کے شکار تھے، جنہیں حکومت اور معاشرے کے دیگر طبقوں کی طرف سے پیشہ تدریس کے تقدس کے نام پر بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ 1970 کی دہائی میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے ایسے قوانین کا اجرا کیا جس کے تحت وہ اساتذہ ترقی کے مستحق ٹھہرے جو تحقیقی مقالوں کی شائع کر سکے۔ طلباء بھی یونیورسٹی کو محض تعلیمی عرصہ گزارنے کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ ایک بے مقصد عمل تھا جو محض کاغذ کے ایک ٹکڑے یعنی ڈگری کے حصول پر مشتمل تھا، جس کے باعث انہیں ملازمت، سماجی رتبہ اور تحفظ کا احساس حاصل ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستانی طلباء ہمیشہ ہڑتالوں پر ہی رہتے تاکہ انہیں بغیر امتحان دیے پاس کیا جائے اور انہیں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ صورتحال کا اندازہ لگاتے ہوئے اس وقت کے صدر پاکستان ایوب خان نے گریجویشن کا دورانیہ 2 سال سے بڑھا کر 3 سال کرنا چاہا، لیکن طلباء نے اس مجوزہ تبدیلی کے خلاف وسیع پیمانے پر احتجاج کیا۔ حالانکہ مغربی ممالک میں گریجویشن کا نصاب 3 سے 4 سال پر مشتمل تھا، لیکن پاکستان میں گریجویشن کی تعلیم ابھی بھی 2 سال پر محیط تھی۔ حال ہی میں حکومت نے اس کا دورانیہ 4 سال کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے ہیں جو ابھی جزوی طور پر نافذ ہو سکے ہیں۔ ایوب خان کے عہد میں تعلیمی اداروں میں طلباء کی انجمنوں نے زبردست طاقت حاصل کر لی تھی جنہوں نے حکومت کے زوال میں اہم کردار ادا کیا۔ ان طلباء انجمنوں کے قائدین صرف ہڑتالوں کی منصوبہ بندی میں لگے رہتے اور تعلیم سے انہیں کوئی سروکار نہ تھا۔ بدقسمتی سے یہ طلباء انجمنیں انتہا پسند سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں میں کھیلنے لگیں اور ان انجمنوں میں ایسے لوگ داخل ہو گئے جنہیں تعلیم حتیٰ کہ ڈگری کے حصول میں بھی دلچسپی نہ تھی۔ ان کا مقصد صرف اور صرف ان طلباء انجمنوں کے انتخابات میں کامیابی تھی۔ اس طرح ان لوگوں نے اساتذہ کو مجبور کر دیا کہ تعلیم کا معیار بڑھنے نہ پائے۔ اب سیمسٹر سسٹم کا اجرا، یہ ایک اور ناکامی تھی۔ 1970 کی دہائی میں ملک کی تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے سیمسٹر سسٹم آزمایا گیا۔ یہ ایک زبردست ناکامی تھی کیونکہ اس نظام کا تقاضا یہ تھا کہ جائز ذاتی تجزیے کا معیار قابل اعتماد، سخت گیر اور یکساں ہو۔ پاکستان میں اس قسم کا معیار برقرار نہیں رہ سکتا۔ بعض اوقات طلباء اساتذہ سے نصاب کا ایک مخصوص حصہ پڑھانے کا مطالبہ کرتے ہیں اور بعض اوقات ٹیسٹ ملتوی ہو جانے پر طلباء بغیر ٹیسٹ دیے نمبر لگانے کا تقاضا کرتے ہیں۔ اساتذہ بھی طلباء کو محض پاس کرنا ہی کافی سمجھتے ہیں۔ اسی صورتحال کے باعث تعلیمی عمل ایک دلچسپ ذہنی مشغلہ اور تحقیقی و تخلیقی عمل نہ بن سکا اور اس طور تحقیق کا عمل بھی نہ پنپ سکا۔ پھر ذہانت، تعلیم کی بنیاد ذہانت کے بجائے اندھا دھند رٹا بازی۔ 1980 کی دہائی میں پاکستانی یونیورسٹیوں کا معیار اعلیٰ سطحی نہیں تھا، حتیٰ کہ ماسٹر ڈگریز کے لیے نصاب بھی بہتر نہ تھا۔ اس وقت بی اے کا اوسط درجے کا طالب علم گائیڈ کی مدد سے امتحان پاس کر لیتا اور جو کچھ پڑھا ہوتا عملی زندگی میں بالکل بھی کام نہ آتا، یعنی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تھی، جسٹ رٹے بازی اور علم عمل سے خالی تھا۔ مجموعی طور پر نااہل اساتذہ۔ جہاں تک اساتذہ کی قابلیت کا سوال ہے، اس زمانے میں اساتذہ نہ تو معلم کی حیثیت سے اہل تھے، نہ ہی عالم، نہ ہی محقق کی حیثیت سے مطلوبہ صلاحیت کے حامل تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ملک میں قابل اور ذہین اساتذہ کی کمی تھی، دراصل کالجوں اور یونیورسٹیوں کے باصلاحیت اساتذہ کے لیے ایسا ماحول نہیں تھا کہ کوئی تعمیری اور مثبت کام کر سکیں۔ اچھی کتابیں نہیں لکھی گئی تھیں۔ اس دور میں کچھ اچھی کتابیں لکھی گئیں، لیکن ان کتابوں کے مصنفین یا تو غیر ملکی یونیورسٹیوں میں کام کر رہے ہوتے یا ان کی تربیت غیر ممالک میں ہوئی ہوتی۔ یونیورسٹیوں کے کتب خانوں میں دستیاب سہولتیں ناکافی تھیں اور ان کی مناسب دیکھ بھال بھی نہیں کی جاتی تھی۔ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ کتب خانوں میں قوانین تحقیقی اور تعلیمی کاموں کے راہ میں رکاوٹ ہیں اور سنجیدہ محققین اور ماہرین کے لیے ماحول سازگار نہیں۔ اب یونیورسٹیوں کے تعلیمی معیار کی کم سطحی ہونے کی مثال یہ ہے کہ امتحانی پرچوں کے متعلق بآسانی پیش گوئی کی جا سکتی ہے اور اس کا یونیورسٹی کے تعلیمی معیار کی کم سطحی ہونے کی مثال یہ ہے کہ امتحانی پرچوں کے متعلق بآسانی پیش گوئی کی جا سکتی ہے اور اس کا نصاب اس قدر غیر معیاری ہے کہ یونیورسٹی میں جائے بغیر ایک طالب علم کی امتحان بآسانی پاس کر سکتا ہے۔ اگر طلباء کو گائیڈوں میں سے سوال نہ آئے تو وہ احتجاج شروع کر
دیتے پرچے کو نصاب میں سے ترتیب نہیں دیا گیا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ یونیورسٹی کا کوئی بھی امتحان نقل کے ذریعے پاس کیا جا سکتا ہے، جس سے معیاری تعلیم کی ابتر ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ تو ہو گیا پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے جو ابتدائی صورتحال تھی نا، اس کے ڈرا بیکس جو بھی اس کے بدحالیاں تھیں یہ وہ بیان کی گئی ہیں۔ اور نیکسٹ اس کے بعد ہے یونیورسٹی کی مثالی صورتحال۔ ایک مثالی یونیورسٹی کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے وہ اس کے پاس مقصد ہونا چاہیے۔ ایک مثالی یونیورسٹی کی بنیاد اس تصور پر استوار ہونی چاہیے کہ تعلیم بذات خود ایک مقصد ہے اور کسی دوسرے مقصد کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے۔ علم کا مقصود محض انسان کا زیادہ اچھا انسان بننا اور قوم و ملک کی ترقی اور سماجی لحاظ سے باشعور باوقار انسان، اچھا انسان بننا، ملک و قوم کی ترقی کا باعث بننا۔ علم کا بلند ترین مقصود یہ ہے کہ انسانی زندگی، کائنات، مظاہر، فطرت، ماضی، حال، مستقبل کے بارے میں سچائیوں کی تلاش کی جائے۔ معاشرے کے لیے مفید۔ جب تعلیم اور تحقیق کے ذریعے ایک عالم اور محقق اپنے جذبہ تجسس کی تسکین کرتا ہے تو ایک طرف وہ خود کو طمانت بخش رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف اس عمل سے معاشرے مجموعی طور پر تمام انسانیت کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے۔ ایک مثالی یونیورسٹی محض تدریسی نہیں بلکہ فلسفیوں اور علماء کا ایک ایسا ادارہ ہونی چاہیے جہاں یہ لوگ تحقیقی کام انجام دے سکیں۔ چونکہ اسکالرز اپنے عظیم خیالات کو دوسروں تک بھی منتقل کرنا چاہیں گے، اس لیے وہ لیکچر بھی دے سکتے ہیں۔ اس طرح شاعر، ناول نگار، کہانی نگار، مصور، سنگ تراش، موسیقار اور دیگر فنکار مثالی یونیورسٹی کا ایک حصہ ہو سکتے ہیں۔ در حقیقت ایک مثالی یونیورسٹی کسی قسم کے پیشہ ورانہ مثلاً کاروباری انتظام کاری، ہوٹل انتظام کاری، اکاؤنٹنگ پر مشتمل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس قسم کے مضامین کی تعلیم و تحقیق کے لیے یہاں کا ماحول سازگار ہونا چاہیے، یعنی کہ ذہنی تعلیم کی آماجگاہ ہونی چاہیے، وہ مطلب سیاسی مداخلت سے پاک ہونی چاہیے یونیورسٹی جو ہے نا۔ ایک مثالی یونیورسٹی وہ ہوتی ہے جہاں کے طالب علم میں علم و تحقیق کے وہ مطلب ان میں شوق پایا جا رہا ہو، وہ علماء و فضلاء کی صحبت میں بیٹھنے کو ترجیح دیں طالب علم جو ہے شاگرد۔ ایک مثالی یونیورسٹی کو چاہیے کہ وہ معاشرے کی ضمیر اور نگران کے فرائض سر انجام دے۔ دراصل جب محققین کسی ڈر یا لالچ کے بغیر تحقیقی کام انجام دیں تو وہ زندگی سے متعلق ان حقائق کا انکشاف کریں جو معاشرے کے لیے مفید ہوں گے۔ پاکستانی یونیورسٹیوں کی بہتری کے لیے عملی تجاویز کیا ہونی چاہیے؟ داخلوں پر پابندی۔ مندرجہ ذیل تبدیلیوں کے ذریعے یونیورسٹیوں میں داخلے کی شرح کم کی جا سکتی ہے۔ پبلک ایڈمنسٹریشن کے امیدواروں کو یہ کہا جائے کہ وہ ان اداروں میں داخلہ لیں جہاں 12ویں جماعت کے بعد ان کے مضامین میں تربیت دی جاتی ہے۔ جو امیدواران پیشوں کو اختیار کرنا چاہتے ہیں جن کے لیے حساب کتاب، کاروباری انتظام کاری، ٹکٹنگ، ہوٹل انتظام کاری، بینکاری، انشورنس اور دیگر ایسی مہارتوں میں تربیت درکار ہے، وہ ان تربیتی اداروں میں داخلہ لیں جہاں ان مہارتوں پر خصوصی تربیت ہو۔ مطلب یہ ہے جو امیدوار یونیورسٹیوں میں داخلے کے خواہاں ہوں وہ انتہائی اعلیٰ تعلیمی معیار کے حامل ہوں اور داخلے سے پہلے ان کو سخت ترین ٹیسٹوں میں سے گزارا جائے، یعنی ان کی اہلیت دیکھی جائے، جس چیز میں وہ ہنر رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں، ان کے پاس ٹیکنیکس ہیں، ذہنی استعداد ہے، اس کے اکارڈنگلی وہ اختیار کریں۔ اللہ اکبر۔ نیکسٹ، معیار تعلیم کی اصلاح کرنی چاہیے۔ گریجویشن کی ڈگری بذات خود کالج کو دینی چاہیے، اس کا نظام 2 کے بجائے نصاب 4 سالوں پر محیط ہونا چاہیے۔ بی اے بی ایس سی کا جو نصاب ہے وہ بین الاقوامی یونیورسٹیوں کے نصاب کے مطابق ہو۔ امتحانی پرچوں کی جانچ بیرونی طور پر مقرر شدہ ممتحنوں کے ذریعے سے پرچوں کی جو جانچ پڑتال ہے وہ کروائی جائے۔ نقل کا رجحان ختم ہو، سخت عملی اقدام کیے جانے چاہیے۔ جن سوالوں کے جواب سادہ ہوں، مختصر ہوں، وہ نہیں دیے جانے چاہیے۔ پی ایچ ڈی جو صرف غیر ملکی تعلیمی یونیورسٹیوں کے اشتراک کے ذریعے دی جانی چاہیے، اور پرچے میں جو سوالات دیے جائیں براہ راست نہیں بلکہ طالب علم کی تعلیمی صلاحیت کو جانچنے کے لیے ہونے چاہیے۔ سوالات اس قسم کے ہرگز نہ ہوں جن کے جواب خلاصوں یا گائیڈوں کی مدد سے لکھے جا سکیں، یعنی کریٹیو مائنڈ۔ ویسے کوشچنز جن کے آنسرز وہ ہوں تو اکارڈنگ ٹو سلیبس، لیکن ان کے جواب جو شاگرد ہیں، کینڈیڈیٹس ہیں، وہ اپنے ذہنی صلاحیتوں کے مطابق اپنے الفاظ میں ان کا جواب دیں۔ کریٹیو مائنڈ کوشچنز۔ اوپن اینڈڈ کوشچنز۔ دوسرا، تدریسی معیار کو بہتر کیا جائے۔ جو ٹیچرز ہیں، استاد ہیں، محققین ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جائیں، پھر ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، بر وقت ادائیگی کی جائے، ان کی مناسب تربیت، ٹریننگ کی جائے، ٹیکنیکس اور مہارتیں اور ہنر، مناسب حکمت عملیاں، یہ سب ان کے فیور میں کیا جائے۔ تحقیق کا معیار۔ یونیورسٹیوں میں تحقیقی کاموں کے معیار کو مندرجہ ذیل اقدامات کے ذریعے سے بلند کیا جا سکتا ہے، یعنی تحقیقی عملہ کل وقتی تحقیقی ماہرین پر مشتمل ہو جو بوقت ضرورت لیکچر بھی دے سکے۔
مناسب تجربہ حاصل ہونے پر تحقیقی عملے کو ترقی دینی چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ تحقیقی عمل کی معاونت کے لیے مختلف اقسام کی معلوماتی مواد مہیا کرے۔ یونیورسٹیوں کو چاہیے کہ وہ فنون لطیفہ کی سرپرستی کریں اور مختلف اقسام کے فنکاروں، مصوروں، تخلیقی مصنفوں اور موسیقاروں کو اپنے ہاں ملازمت دیں۔ تعلیمی عملے کی سہولت، ریٹائرمنٹ کی عمر 70 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ تعلیمی اور تدریسی جو عملہ ہے اسے یونیورسٹی کے اندر اور باہر رہائش کی سہولت فراہم کی جائے۔ مزید تجربہ اور تعلیم کے لیے حصول پر تعلیمی عملے کو ترقی دی جانی چاہیے۔ ذاتی مکانات کی تعمیر کے لیے قرض کی سہولت کی فراہمی کی جائے۔ کسی نسلی، مذہبی، لسانی، تہذیبی تعصب کے بغیر اہل افراد کو ملازمت دی جائے۔ ملازمت کا تحفظ یقینی ہو۔ اگر مندرجہ بالا اصلاحی اقدامات نافذ بھی کر دیے جائیں تو یہ ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ پاکستانی یونیورسٹیوں کا معیار غیر ملکی یونیورسٹیوں کے برابر ہو جائے۔ پاکستان میں ہر شخص کو یہ حقیقت معلوم ہے کہ یہاں منصوبے تو بہت جوش و خروش سے بنائے جاتے ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد بہت سست رفتار ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ منصوبے بغیر کسی مثبت نتائج کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تاہم ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اصلاحی اقدامات اخلاص اور لگن کے ساتھ اگر نافذ ہوں تو پھر پاکستانی یونیورسٹیوں کا معیار غیر ملکی یونیورسٹیوں کے برابر ہو سکتا ہے۔ امید پہ دنیا قائم ہے اور ہمیں امید رکھنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ ٹاپک ہے یونیورسٹی کی موڈز آف یونیورسٹی۔ یونیورسٹیوں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کو منظم کرنے کے کئی مختلف اسلوب یا انداز ہوتے ہیں۔ کچھ ادارے بنیادی طور پر نصاب کی تدریس کے لیے ہوتے ہیں، کچھ میں نصاب یا کورسز کے علاوہ تربیت یا ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ بعض اعلیٰ تعلیمی ادارے ان بنیادی فرائض کے علاوہ حکومتی اور نجی اداروں کو مشاورتی خدمات بھی فراہم کرتے ہیں۔ یونیورسٹی کے ان مختلف موڈز کی مختصر وضاحت درج ذیل ہے۔ یونیورسٹی کا پہلا اسلوب روایتی یونیورسٹی۔ اچھا جی، موڈز آف یونیورسٹی میں پہلا ہمارا موڈ ہے روایتی موڈ۔ یہ روایتی یونیورسٹیز کون سی یونیورسٹیز ہیں؟ یہ ایسی یونیورسٹیز ہیں، ان یونیورسٹیز کے دو بڑے کام تدریس اور تحقیق ہیں۔ ان یونیورسٹیز میں فیکلٹی کے اہم فرائض میں اپنے طلباء کے لیے کورسز کی تیاری اور ان کی تدریس ہے۔ اس کے علاوہ نئے علم کی تخلیق اور ترویج کے لیے تحقیقی ضرورتوں کی انجام دہی۔ ایک روایتی یونیورسٹی اپنے طلباء سے یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ آرٹس، سائنس اور سوشل سائنسز کے علوم میں مہارت حاصل کریں اور اپنے حاصل شدہ علم سے معاشرتی اقتصادی مسائل کو حل کریں۔ روایتی یونیورسٹیوں کے اسلوب یا موڈز ہر ملک میں موجود ہیں اور تعلیم و تحقیق کے میدانوں میں اپنی گراں قدر خدمات کی بنیاد ملکی اور بین الاقوامی سطح پر نمایاں مقام کی حامل ہے۔ اگرچہ نئی معاشرتی تقاضوں کے پیش نظر روایتی یونیورسٹیوں کے اسلوب میں بھی تبدیلی کا عمل جاری ہے۔ پنجاب یونیورسٹی، لاہور اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد روایتی یونیورسٹیوں کے اسلوب کی نمایاں مثال ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز سمجھ میں آگئی۔ نیکسٹ ہے یونیورسٹی کا دوسرا اسلوب تعلیم و تربیت۔ یونیورسٹی کے اس دوسرے موڈ یا اسلوب کا مقصد تعلیم و تحقیق کے ساتھ ساتھ ملازمتوں کے لیے بھی تربیت فراہم کرنا ہے۔ اس طرح کی یونیورسٹیوں میں طلباء کی ضروریات اور معاشرتی تقاضوں کے مطابق مختلف شعبہ جات میں ٹریننگ بھی مہیا کی جاتی ہے۔ بہت سی روایتی یونیورسٹیوں نے یہ دوسرا اسلوب اختیار کر لیا ہے۔ یہ یونیورسٹیاں کئی شعبوں میں تربیتی خدمات بھی مہیا کر رہی ہیں۔ ایسی یونیورسٹیوں میں تربیت کے لیے الگ انسٹیٹیوٹ یا فیکلٹی ہوتی ہے جو اپنے طلباء کے لیے مختلف شعبوں میں باقاعدہ تربیتی خدمات اور سہولیات مہیا کرتی ہیں۔ اس کی نمایاں مثال پنجاب یونیورسٹی کا انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ ہے، IERA، جو اعلیٰ تعلیم میں اساتذہ کو تربیتی خدمات فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کی بہت سی یونیورسٹیوں کے اس دوسرے اسلوب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس طرح کی یونیورسٹیوں کی فارغ التحصیل طلباء اپنے خاندان اور معاشرے کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی کا تیسرا اسلوب مشاورتی خدمات۔ یونیورسٹی کے اس اسلوب میں یونیورسٹی کا بڑا کردار حکومتوں کو ادارہ جاتی منصوبہ بندی کے لیے تجاویز اور مشورے فراہم کرنا ہے۔ اس میں یونیورسٹی کی تحقیقی ادارے اپنے ماہرین کے تیار کردہ رپورٹوں کے ذریعے حکومتوں کو ترقیاتی مقاصد کے لیے تجاویز اور مشورے فراہم کرتے ہیں۔ یونیورسٹی کا چوتھا اور آخری اسلوب ریسرچ، ٹریننگ اور عمل درآمد۔ یونیورسٹی کا یہ اسلوب یا ماڈل یونیورسٹی کا ایک جدید اور کثیر جہتی ماڈل یا اسلوب ہے۔ اس کے کردار میں ریسرچ، ٹریننگ اور عمل درآمد سبھی کچھ شامل ہے۔ یعنی اس ماڈل کی یونیورسٹی کے ماہرین تحقیق کرتے ہیں اور زیر تحقیق مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں، پھر اس کے مطابق اپنے عملے اور اسٹاف کو تربیت دیتے ہیں اور پھر یہ تربیت یافتہ عملہ تحقیق کے نتائج کے مطابق عمل درآمد کرتا ہے۔ اس طرح کی یونیورسٹی کے پاس محققین، اپنے تربیت یافتہ ماہرین، مشیر اور افرادی قوت ہوتی ہے جو سماجی ضروریات کے مطابق تحقیق سے لے کر عمل درآمد کے عمل تک خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ پاکستان میں اس ماڈل یا اسلوب کی یونیورسٹیوں میں
زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اور زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام کا انٹرنیشنل ایگریکلچرل انسٹیٹیوٹ ہے۔ یہ یونیورسٹیاں پاکستان کے زرعی شعبوں کی تحقیق و ترقی میں گراں قدر خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ سوال کی اہمیت کے پیش نظر یونیورسٹی کے 4 موڈز روایتی یونیورسٹی، تعلیم و تربیت، مشاورتی خدمات، ریسرچ، ٹریننگ اور عمل درآمد، اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ سبھی موڈز بیان کر دیے گئے ہیں، جس سے کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے اور ایٹ لیسٹ بندہ کوشچن اٹیمپٹ کر پاتا ہے۔ آگے سوال ہے ریفارمز اینڈ انوویشنز آف ہائر ایجوکیشن۔ اعلیٰ تعلیم میں اصلاحات اور جدتوں کے مسائل بیان کریں۔ عام طور پر اصلاح یا جدت کا اطلاق کسی بھی نظام کی بنیادی فطرتی ساخت کو تبدیل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تدریسی یا نصابی تبدیلیوں کو مزید مناسب انداز میں اصلاحات کہا جاتا ہے۔ اصلاحات اور جدتوں کا تاریخی پس منظر۔ یونیورسٹی عام طور پر قدامت پرست ادارے ہوتے ہیں اور ایک طویل تاریخی پس منظر رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی روایت ہے جس کا ان تعلیمی اداروں کے ماہرین کی جانب سے بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے۔ نتیجتاً تعلیمی اداروں کو اصلاحات اور جدتوں کو اپنانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ان کے لیے ناگزیر اور پیچیدہ ہے۔ یونیورسٹی کی حقیقی تعریف میں تحقیق، گریجویشن اور اس سے اعلیٰ سطح کی تعلیم اور متعدد دیگر افعال شامل ہیں۔ قدیم یونیورسٹیاں اکثر قانون، مذہب، ڈاکٹری اور فنون عامہ کی پیشہ ورانہ تعلیم کی درس گاہیں ہوا کرتی تھیں۔ قدیم یونیورسٹیاں جاگیرانہ نظام کی عکاس تھیں اور انہیں نئے علوم کی دریافت کے بجائے محض ثقافت کی منتقلی کے مراکز کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی سماج تبدیل ہوا، یونیورسٹیوں نے بھی یہ تبدیلی قبول کر لی۔ آبادی کے اکثر طبقات کو تعلیمی سہولیات مہیا کرنے کے لیے تحقیقاتی کردار کا اضافہ، ماہرانہ سطح کی جدید تربیت اور ہائر ایجوکیشن کی بدتدریج توسیع یونیورسٹیوں کے تاریخی انقلاب کی مختلف مراحل ہیں۔ ریفارمز اور انوویشن میں نیکسٹ ٹاپک اصلاحات کی ضرورت۔ جدید سماجی تقاضوں میں اضافہ ہونے سے طلباء کو روزگار کے مواقع کی فراہمی کے لیے یونیورسٹی کا کردار مزید اہم ہو گیا ہے۔ یونیورسٹی محض عام علوم کے مرکز کی بجائے ایک ایسا ادارہ بن گئی جہاں متعدد پیشہ ورانہ اور سائنسی مضامین کی تربیت دی جانے لگی۔ یونیورسٹیاں ایسے لوگوں کی جانچ پڑتال کا ادارہ بن گئی جو کہ معاشرے میں تربیت اور قابلیت کے لحاظ سے اہم عہدوں کے لیے منتخب کیے جاتے تھے۔ یہ تبدیلیاں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت نہیں ہوئیں، بلکہ سماج میں یونیورسٹی کی بدتدریج تبدیل ہوتے ہوئے کردار کے نتیجے میں عمل میں آئیں۔ اصلاحات پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ ریفارمز کو افیکٹ کرنے والے عوامل فیکٹرز کیا ہیں؟ سرکاری اداروں کا دباؤ۔ جیسے ہی یونیورسٹیوں کو اہم سماجی مرکز کی حیثیت حاصل ہوئی تو سرکاری اداروں نے ان میں واضح دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور ان میں احتساب کا مطالبہ کیا اور ان کو مجبور کیا کہ وہ نئے رجحانات کو قبول کریں۔ یونیورسٹیاں قوموں کی زندگی کی بہتری کے لیے اہم حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔ طلباء کا بڑھتا ہوا دباؤ۔ طلباء ہائر ایجوکیشن میں اصلاحات اور تبدیلیاں لانے میں ہمیشہ سے ایک بنیادی اثر انداز ہونے والا طبقہ رہے ہیں۔ اگرچہ بہت سی صورتوں میں ان کے کردار کا مکمل احاطہ کرنا مشکل ہے، تاہم 1918 میں لاطینی امریکہ میں یونیورسٹی کی سطح پر طلباء کی بھرپور طاقت کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا، جن میں ان کا کردار بہت واضح تھا۔ 1960 کے طلباء تحریکیں کچھ ممالک میں اصلاحات کا محرک ثابت ہوئیں، جیسا کہ فرانس، جرمنی، جاپان اور کسی حد تک امریکہ میں بھی، جہاں طلباء نے یونیورسٹی اصلاحات پر مبنی مباحث وسیع سطح پر شروع کر دیے تھے، جس کے نتیجے میں جرمنی میں تجربہ کار اساتذہ کا کردار کم ہو گیا اور طلباء کو انتظامی ذمہ داریوں کا ایک حصہ مل گیا۔ دیگر ممالک میں بھی طلباء تحریکیں واضح اصلاحاتی پروگراموں کے نفاذ کا سبب بنی۔ نئی ٹیکنالوجی کے اثرات۔ نئی ٹیکنالوجی، اعلیٰ تربیت یافتہ افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد اور اس طرح کے دیگر دباؤ روایتی نصاب میں طبقاتی تقسیم کا باعث بنے۔ طلباء اور دیگر گروہوں نے نصاب میں تبدیلی اور اس کی تربیتی اور سائنسی مضامین کے اضافے کا مطالبہ شروع کر دیا، جس کا جواب یونیورسٹیوں نے نصاب میں اضافے، مطلوبہ کورسز اور مضامین کی فراہمی اور ٹیکنالوجیکل اداروں کو یونیورسٹیوں کا درجہ دینے کی صورت میں دیا۔ یونیورسٹیوں پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی اہم قوت اشرافیہ ہے، جس کے چنگل سے آزاد کروا کر یونیورسٹیوں کو عالمگیر ہائر ایجوکیشن کی راستے پر گامزن کرنا ہے۔ امریکہ اور کسی حد تک جاپان ناقابل یقین حد تک تیز رفتاری سے عالمگیر ہائر ایجوکیشن کے مرحلے پر پہنچ چکے ہیں۔ وہاں کے تعلیمی اداروں میں مطلوبہ سے بھی کم آدھی عمر کے لڑکے یونیورسٹی سطح کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بھارت اور فلپائن ترقی پذیر ممالک کی بہترین مثالیں ہیں، جن میں یونیورسٹی سسٹم کا بہت تیز رفتار فروغ دیکھا گیا ہے۔ آگے اصلاحات پر اثر انداز ہونے والا
ہونے والے عوامل میں نیکسٹ ہے طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد۔ ہائر ایجوکیشن کے ماتحت یونیورسٹیوں کے حجم میں ناقابل یقین حد تک اضافہ ہوا ہے۔ طلباء کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ یونیورسٹی میں جب طلباء کی تعداد 30,000 اور 50,000 سے تجاوز کر جائے تو ادارہ جاتی سپرویژن اور یا نگرانی بہت مشکل ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ لیبارٹریوں اور ہاسٹلوں کی تعمیر پر بہت بھاری اخراجات ہوتے ہیں۔ یونیورسٹیوں کا فطری نظام توسیع کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اصلاحات کی قوت رفتار اکثر بیرونی ذرائع سے آتی ہے، لیکن اصلاحات کا مرحلہ لازمی طور پر براہ راست وقوع پذیر ہونا چاہیے تاکہ تعلیمی ادارے سماجی تقاضوں کو تعلیمی اور انتظامی طور پر عملی شکلوں میں ڈھال سکیں۔ اب اصلاح اور جدت کی راہ میں حائل رکاوٹیں، آبسٹیکلز کیا ہیں جو ریفارمز اینڈ انوویشنز کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں؟ آبسٹیکلز: دنیا چونکہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ترقی کی راہوں پر گامزن رہنا یہ سب تغیرات کی بدولت ممکن ہے، لیکن یونیورسٹیوں کی روایتی قدامت پرستی تدریسی عملے کی بدگمانی تحفظات اور مزاحمت تبدیلی کو مشکل بنا دیتی ہیں۔ بیرونی قوتوں کو درکار ادارہ جاتی معاونت کی مسلسل کمی بھی اصلاح میں رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے۔ اصلاح اکثر مہنگی پڑتی ہے۔ جدید اصلاحاتی پروگراموں کو اپنائے جانے سے مراد صرف نصاب میں کاٹ چھانٹ کرنا نہیں، بلکہ اس کا مطلب اضافی تدریسی عملہ، لیبارٹری، ساز و سامان، نئی کتابیں اور اس طرح کی دیگر واضح تبدیلیاں لانا ہوتا ہے۔ بڑی اصلاحات جیسے کہ نئی یونیورسٹیوں کا قیام کے لیے بہت بڑا بجٹ مختص کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشی مشکلات کے نتیجے میں بہت مؤثر اصلاحاتی پروگرام حذف کر لیے جاتے ہیں یا ان پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ ایک معیاری اور بڑی سطح کی تبدیلی تقریباً لازمی طور پر متنازع بن جاتی ہے، تنازعات، مزاحمت اور مباحثوں کو جنم دیتے ہیں اور بالآخر سمجھوتہ کرنا پڑتا ہے۔ نہ صرف تدریسی عملہ جدت اپنانے کی تجاویز کی مخالفت کرتا ہے، بلکہ سرکاری افسران بھی انہیں خزانے پر بہت زیادہ بوجھ شمار کرتے ہیں۔ گولز آف ریفارمز اینڈ انوویشنز: اصلاح اور جدت کے اہداف کیا ہونے چاہیے؟ کثیر شعبہ جاتی یونیورسٹیاں، کمپریہنسو یونیورسٹیز۔ متعدد یورپی ممالک نے تعلیمی اداروں کو ٹیکنالوجیکل آلات کی فراہمی، ٹیچر ٹریننگ کالجز کی یونیورسٹی کا درجہ دینے اور یونیورسٹی کی سطح پر متعدد اقسام کے پروگرام متعارف کروانے کے ذریعے کالج کی سطح کی تعلیم کو از سر نو تشکیل دینا شروع کر دیا ہے۔ اوپن یونیورسٹیز، فاصلاتی تعلیم کی یونیورسٹیاں۔ اوپن یونیورسٹیوں کے قیام کا مقصد آبادی کے ایک بڑے حصے کو انتہائی ارزاں نرخوں پر ہائر ایجوکیشن کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ برطانیہ کی سب سے پہلی اوپن یونیورسٹی کے قیام کی پیروی کرتے ہوئے بھارت، جاپان اور امریکہ سمیت متعدد ممالک ایسے ادارے قائم کر چکے ہیں جو کہ اساتذہ کو تربیت دیتے ہیں اور یونیورسٹیوں کے قیام کی اجازت دیتے ہیں۔ انٹر ڈسپلنرٹی، کثیر المضامین۔ روایتی تعلیمی مضامین پر اکثر شدید تنقید کی جاتی ہے۔ تیز رفتار ٹیکنالوجیکل تبدیلی کے اس عہد میں جدید علوم فراہم نہ کرنے کی وجہ سے یونیورسٹیوں میں روایتی اور قدامت پسندانہ شعبوں کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا رہا ہے، جس کے نتیجے میں اب روایتی مضامین میں مجبوراً تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی ہے اور تدریسی عملے کو تربیت دینا، منظم کرنا اور نئے داخل ہونے والے طلباء کے لیے تعارفی تقاریب کا انعقاد کا آغاز ہو چکا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی، احتساب۔ قومی ضروریات اور تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ہائر ایجوکیشن اور سرکاری افسران دونوں کے احتساب کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے۔ دراصل احتسابی عمل کا ایک بڑا حصہ ہم آہنگی، منصوبہ بندی اور انتظام انحصارات کی حکمت عملیوں کی تخلیق پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہائر ایجوکیشن میں احتساب کو مؤثر بنانے کے لیے پروگرام پلاننگ، بجٹنگ سسٹم وغیرہ۔ ان کا مقصد یونیورسٹی کے فنڈز کے اخراجات اور بجٹ کی تیاری کے حوالے سے جواب دہ بنانا، یعنی ایڈمنسٹریٹو ریلیشنلٹی۔ گولز آف ریفارمز اینڈ انوویشن کے لیے ہمیں اکاؤنٹیبلٹی، احتساب کرنا ہوگا، انتظامی شعور، ایڈمنسٹریٹو ریشنلٹی کے ذریعے۔ نیکسٹ، کریکلم میں کیا ہے کہ جدید تعلیمی تقاضوں سے مزید ہم آہنگ کرنا اس کو ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور اس عمل سے یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ نوجوان نئی ملازمتوں کے حصول میں معاون ثابت ہوں گے۔ متعدد ممالک میں پیشہ ورانہ تربیت، ووکیشنل ٹریننگ کے کورسز شامل کرنے کے رجحانات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 1960 میں متعدد کورسز اور مضامین نصاب سے حذف کر لیے گئے تھے، لیکن اب جدید ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے نصاب کی پیشہ ورانہ تربیت اور ٹیکنیکل پہلوؤں میں نمایاں طور پر توسیع کی گئی ہے۔ یعنی نصاب جو ہے وہ روشن خیال ہونا چاہیے، جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا چاہیے، مقصد ظاہر ہو اور مقصد پورا کرنے کے لیے ٹیکنیکس اپنائی جائیں، ریفارمز اور انوویشنز کے
یہ نیکسٹ ہے جمہوریت اور شراکت داری۔ 1960 میں ادارہ جاتی اشرافیہ اور گہرا اثر رسوخ رکھنے والے افراد کے خلاف ایک عالمی احتجاج دیکھنے میں آیا، جو کہ روایتی طور پر یونیورسٹی کے تمام اندرونی معاملات پر مکمل دسترس رکھتے تھے۔ طلباء اور دیگر نوجوانوں کے یہ احتجاج حکومت کے لیے درد سر بن گئے اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ ہائر ایجوکیشن کو جدید تعلیمی تقاضوں کے مطابق ڈھالیں۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں پروفیسر صاحبان کا بلا وجہ تنقید کا سامنا ہے۔ یونیورسٹیوں میں جمہوری روایات کے فروغ نے تجربہ کار تدریسی عملے کے روایتی اختیار اور سماجی مقام کی اہمیت کو کم کر دیا۔ ان ادارہ جاتی اور انتظامی معاملات پر اختیار تقریباً ختم ہو کر رہ گیا اور ممکنہ طور پر ان کا سماجی وقار بھی قدرے کم ہوا۔ کچھ ممالک میں تدریسی عملے کا مقام، ملازمت کی شرائط اور ان کے بنیادی تعارف تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پرانے پروفیسر صاحبان کے اختیارات اور سماجی وقار کی زوال پذیری کے ساتھ نئے پروفیسر صاحبان کی خود مختاری، آمدنی اور درجے میں کچھ بہتری آئی ہے۔ بہت سے ممالک میں یونیورسٹیوں میں کچھ متعدد اقسام کی اصلاحات وقوع پذیر ہوئی ہیں، جنہوں نے معمول کے تعلیمی نظام نے کسی حد تک کانٹ چھانٹ کی ہے۔ بہت سے ممالک میں تعلیمی پروگراموں کو از سر نو ترتیب دینے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ برطانیہ میں سینڈوچ کورس بہت کامیاب رہا، جس میں بیک وقت تعلیم اور ملازمت کے تجربے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ یہ بآسانی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ اکثر جدتیں ہائر ایجوکیشن پر دباؤ کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوئیں، اور ان میں سے کچھ اصلاحات جو کہ بہت ہی کامیاب رہیں، ان کو کئی ممالک نے اختیار کر لیا، اور کچھ جو ناکام رہیں ان کو رد کر دیا گیا۔ یہ ہو گئی انوویشنز اور ریفارمز۔ نیکسٹ، گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف ہائر ایجوکیشن، امپورٹنٹ چیپٹر، اور اس میں سے کوشچن آ جاتا ہے ہر سال پاس پیپر میں۔ سوال ہے، تعلیمی پالیسی 1998 تا 2010 میں اعلیٰ تعلیم کی ترقی کے لیے کیا سفارشات پیش کی گئیں؟ اس پالیسی کے اہم نکات میں ہے اہم سرمایہ کاری۔ عصر حاضر میں اعلیٰ تعلیم کو ایک اہم سرمایہ کاری کی حیثیت حاصل ہے، نیز اسے ملک کی معاشی اور سماجی ترقی کے ضمن میں بھی انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے اداروں کی مرکزی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ افراد کو جدید علوم اور مہارتوں سے مالا مال کریں، سرکاری، کاروباری اور دیگر پیشوں میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، جدید ٹیکنالوجی کے مطابق ملک کا انتظام و انصرام چلائیں اور معاشی ترقی کا سبب بنیں۔ ملکی و بین الاقوامی تقاضوں کی تکمیل۔ موجودہ دور میں تیز رفتار ذرائع مواصلات کے باعث معیشت کے مختلف پہلوؤں میں انقلابی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔ خصوصاً ملکی و بین الاقوامی تناظر میں اعلیٰ تعلیمی اداروں کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ عالمی طور پر معیشت، علم و ثقافت، زندگی بھر تعلیم کے شعبوں میں قابل قدر پیش رفت ہوئی ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے اداروں کے اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ ہر قیمت پر عالمی معیارات کو حاصل کریں اور ملک کو نوجوان جو انہیں قومی اور بین الاقوامی طور پر ہر قسم کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کا اہل بنائیں۔ تیز رفتار سماجی، معاشی اور ثقافتی ترقی۔ اعلیٰ تعلیم کے اداروں کی منفرد نوعیت، عالمی سطح پر طلباء و اساتذہ کی نقل و حمل، کمپیوٹر کی بنیاد پر تعلیم کی رسائی، تحقیق اور تحقیقی وظائف کا اجراء، معیشت کی عالمگیریت جیسے عناصر اعلیٰ تعلیم کی آئندہ ترقی پر براہ راست اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یہ رہی 1998 تا 2010 کی جو پالیسی ہے اس کی سفارشات۔ اب اس پالیسی کے اہداف کیا تھے؟ برابری کی بنیاد پر وسائل اور مواقع کی فراہمی میسر آئے، نجی اور سرکاری شراکت داری اور ان کے معیار میں اضافہ ہو، تعلیمی آزادی دی جائے، اہلیت دیکھی جائے، سرکاری اداروں کا احتساب ہو، بہتر انتظام کاری ہو، ادارہ جاتی خود مختاری ہونی چاہیے اور اثر پذیری ہو۔ شرح داخلہ میں اضافہ۔ زیادہ تر ترقی یافتہ ممالک میں ہائر ایجوکیشن میں 17 تا 23 عمر کے نوجوانوں کے داخلے کی شرح 50%، جبکہ پاکستان میں یہ شرح 3% سے بھی کم ہے۔ اگر ہم نے اپنے قومی اہداف حاصل کرنے ہیں تو پھر ہمیں داخلے کی شرح میں اضافہ کرنا ہوگا۔ تعلیم یافتہ تعلیمی عملہ اور داخلے کی حکمت عملی اپنا کر پیشہ ورانہ تعلیم۔ قومی ترقی کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پیشہ ورانہ تعلیم ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ پیشہ ورانہ تعلیم سے جو اساتذہ ہیں مقاصد اور سمتوں کا تعین کر سکیں گے۔ نیکسٹ، زرائع کی تعلیم۔ ہمارے ملک میں زرائع کی تعلیم 4 زرعی یونیورسٹیوں اور 5 کالجوں کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔ عام طور پر داخلے کے لیے درکار بنیادی تعلیم FSc پری میڈیکل ہے۔ اس وقت زرعی تعلیم نے داخلے کی شرح پاکستان میں یونیورسٹیوں میں کل داخلے کی شرح کا تقریباً 63% ہے۔ ضرورت ہے کہ زرعی اشیاء میں اضافے کے رجحان، سائنسی افرادی قوت اور تیار شدہ زرعی اشیاء کے درمیان تعلق کو واضح سمت عطا کی جائے۔ انجینئرنگ کی تعلیم۔ انجینئرنگ یونیورسٹیوں میں تجربہ گاہوں کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں۔ زیادہ تر آلات ناقابل استعمال ہیں یا انہیں استعمال ہی نہیں کیا جاتا۔
میڈیکل تعلیم، طبی تعلیم پاکستان میں طبی تعلیم روایتی طور پر صوبائی حکومتوں کے محکمہ ہائے صحت کے تحت ہے، حالانکہ سرکاری شعبے میں ہیلتھ سائنسز میں کوئی یونیورسٹی موجود نہیں، لیکن نجی شعبے میں ہیلتھ سائنسز کی 5 یونیورسٹیاں اور نجی اور سرکاری شعبے میں 34 میڈیکل کالج جو سالانہ دانتوں اور طبی شعبوں میں تقریباً 4180 یعنی 4180 گریجویٹس پیدا کرتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف ہمارے طبی نگہداشتی نظام کے لیے درکار انتظامی صلاحیتوں کے حامل نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی میں جدت اور مخصوص شعبوں میں اضافے کے باعث ہسپتال کا کردار بہت حد تک تبدیل ہو چکا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کی انتظام کاری کے لیے مخصوص مہارت کے قابل افراد مہیا ہوں۔ کامرس کی تعلیم، کامرس کے شعبے میں بیچلر اور ماسٹر کی سطح کی تعلیم عام یونیورسٹیوں میں فراہم کی جا رہی ہے۔ اس شعبے میں تحقیقی کام تقریباً ناپید ہے اور اس لیے ضرورت ہے کہ تحقیقی ایم فل اور پی ایچ ڈی ڈگری پروگرام شروع کیے جائیں۔ مزید برآں یہ بھی چاہیے کہ نصاب اور تربیتی پروگراموں کو جدید اور بامقصد بنایا جائے۔ قانون کی تعلیم، یونیورسٹی کے قانون کے شعبے کو چاہیے کہ وہ اپنے ہم منصب اداروں سے تعلقات قائم کریں، کیونکہ بیرون ملک اور ان کے مخصوص مسائل کے حل کے لیے ریسرچ کی ضرورت ہے اور قانونی تعلیم کے ضمن میں بڑے مسائل ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے بنیادی ادارے کالج، اعلیٰ تعلیم کے لیے کالجوں کی حیثیت نرسریوں جیسی ہے اور تعلیمی نظام میں انہیں اہم مقام حاصل ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کی بخوبی دیکھ بھال اور نگہداشت کی جائے۔ نیز انہیں اپنے اہم کردار کی ادائیگی کے قابل بنانے کے لیے طبی، مالی، رہائشی تجربہ گاہی اور سہولیات کے علاوہ سازگار ماحول کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ بیچلر کی سطح کی ڈگری کی مدت میں اضافہ، بیرونی ممالک میں ہماری ڈگری کی عدم قبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی مدت کم ہے۔ برطانیہ میں ہماری ڈگری اے لیول کے برابر تصور کی جاتی ہے۔ ڈگری کالجوں کی کثیر تعداد، پاکستان بھر میں ڈگری کالجوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ یونیورسٹیاں جو پہلے ہی ماسٹر اور زائد سطح کے ڈگری کورسز کی ضروریات پوری کر رہی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ خاص طور پر ماسٹر، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریوں پر توجہ مرکوز کریں۔ یونیورسٹیوں کے ساتھ ڈگری کالجوں کا الحاق، یونیورسٹیوں کے ساتھ کالجوں کا الحاق نظام اپنی افادیت کھو چکا ہے، اس میں غیر ضروری وسعت پیدا ہو چکی ہے۔ اس نظام کے باعث تعلیمی نظام کے معیار میں ٹوٹ پھوٹ واقع ہو چکی ہے۔ حکومت کی طرف سے اس ضمن میں سرمایہ کاری اور بہتری کے لیے بھی توجہ نہیں دی گئی، چونکہ یونیورسٹیاں گرتے ہوئے تعلیمی معیار کو سنبھالا دینے میں ناکام نظر آتی ہیں، اس لیے چاہیے کہ ڈگری عطا کرنے کی ذمہ داری بھی ڈگری کالجوں کو سونپ دی جائے تاکہ وہ خود نصاب بنائیں اور خود ہی امتحانات منعقد کر کے پاس فیل کی ڈگریاں جاری کر دی جائیں۔ معیار تعلیم کا زوال، موجودہ نظام جدید تقاضوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ گرتے ہوئے معیار میں اساتذہ کی قابلیت کی سطح، نصاب اور طلباء کی طرف سے آموزشی عمل کے معیار میں بہت بڑا کردار ادا کیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو گرتا ہوا معیار تعلیم ہے، اس کی طرف حکومت کی توجہ بالکل نہیں ہے۔ حکومتی عدم توجہ کی وجہ سے ملک و قوم کی ترقی کی راہوں میں معیار تعلیم جو کہ گر چکا ہے، وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور اگلی وجہ ہے اشتراک عمل کا فقدان، یعنی جو مل جل کر شراکت داری سے تعلیمی عمل کے فروغ میں اور یونیورسٹیوں اور تحقیق و ترقی کے اداروں کی تحقیقی کاموں میں شرکت نہ ہونے کے برابر ہے۔ لہٰذا ان اداروں کے درمیان ایک متحرک اشتراک عمل نہایت ضروری ہے۔ اساتذہ کا معیار، تعلیم یافتہ افرادی قوت، مناسب تربیتی سہولیات کا فقدان ہونا، مزید تعلیم و تربیت کی ضرورت اور بیرون ملک تربیت کے علاوہ ناکافی سرمایہ کاری، بجٹ اور سیاسی مداخلت۔ وہ ملک جہاں خواندگی کی شرح بہت ہی کم ہو اور ملازمتوں پر سرکاری اجارہ داری ہو، وہاں سیاسی مداخلت کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ طلباء کی انجمنیں اس قدر طاقتور ہو چکی ہیں کہ انہوں نے عملاً یونیورسٹیوں کی انتظامیہ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس صورتحال کے باعث اعلیٰ تعلیم کا تمام نظام ہی شکستہ ہو چکا ہے۔ نظم و ضبط کا فقدان اور تشدد کا رواج، تعلیمی پالیسی 1998 تا 2010 کی یہ قومی تعلیمی پالیسی کی سفارشات ہیں، جن پر عمل درآمد کے لیے سفارشات پیش کی گئی تھیں، اور ان اعلیٰ تعلیم کے مقاصد قومی اور بین الاقوامی سطح پر پیش کیے گئے قومی اور بین الاقوامی مسائل کی طرف بھرپور توجہ دلائی گئی۔ مختلف معاشرتی مسائل، مثلاً خوراک، صحت، ماحول، روزگار اور انسانی وسائل کی ترقی منصوبہ بندی کے حل کے لیے بھرپور اہلیت کا حامل ہونا ایک اعلیٰ تعلیم کا مقصد اولین ہے۔
پھر قومی اور بین الاقوامی ترقی کے لیے جدید سائنس ٹیکنالوجی کو اپنے اندر سمونے کی اہلیت رکھنا، پھر دستیاب علم کے علاوہ مختلف فنون اور ہنر کا مؤثر استعمال کرنا، قومی و بین الاقوامی یکجہتی، مالی نظام، سیاسی اور سائنسی مسائل، ماحول جیسے بین الاقوامی مسائل سے نمٹنے کی استعداد میں اضافہ اعلیٰ تعلیم کا مقصد ہے۔ اس پالیسی کی سفارشات میں مزید یہ کہ طالب علم کو ہر سطح پر لازمی طور پر ایک اچھا پاکستانی ہونا چاہیے، وہ ایک دور اندیش رویے کا مالک ہو، اچھی سوچ کا مالک ہو، سائنسی بنیادوں پر استوار ہو اس کا ذہنی نشوونما اور تعلیم کو فروغ دینے کی سہولیات میں اضافہ کیا جائے، معاشرے کی خدمات سے مستفیض افرادی قوت کی تخلیق اور اعلیٰ تعلیم تک رسائی 17 تا 23 سال کی عمر کے کم از کم 10% طلباء کے لیے ممکن۔ یونیورسٹی حکام کے ضمن میں صنعت کاروں کی نمائندگی کی حوصلہ افزائی کی جائے، بیرون ملک یونیورسٹیوں کے ساتھ الحاق پروگرام شروع کیے جائیں تاکہ بین الاقوامی تعاون اور تعلیم نقل و حمل کو فروغ حاصل ہو، ٹیچر سروس ٹریننگز کروائی جائیں تاکہ ٹیچرز تربیت یافتہ ہوں اور مسائل سے نپٹنے کے لیے تیار ہوں، ڈیفرنٹ ٹیکنیکس استعمال کریں۔ اعلیٰ تعلیم اور یونیورسٹی، ہائر ایجوکیشن اینڈ یونیورسٹی۔ یونیورسٹی اعلیٰ تعلیم کا ایک روایتی مرکز ہے۔ ملکی ترقی کے تناظر میں اعلیٰ تعلیم کے رسمی و غیر رسمی دونوں قسم کے ادارے لازمی طور پر ان ذرائع کی حیثیت اختیار کر جانا چاہیے جن کے ذریعے قومی ترقی واقع ہوتی ہے۔ قومی و بین الاقوامی تناظر کے لحاظ سے اعلیٰ تعلیم کے مندرجہ ذیل مقاصد ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے تو قومی و بین الاقوامی مسائل پر بھرپور توجہ دیں اور معاشرتی مسائل مثلا خوراک، صحت، رہائش، روزگار، ان کے حل کے لیے بھرپور اہلیت ہو ان کے پاس۔ پھر جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنے اندر سمونے کی اہلیت و استعداد ہو، قومی و بین الاقوامی یکجہتی کا فروغ۔ ہائر ایجوکیشن کی نمایاں جو خصوصیات ہیں ان میں آزادانہ رسائی۔ ہائر ایجوکیشن تمام باصلاحیت افراد کو تعلیم و تحقیق کے لیے ضروری مواد کے حصول تک آزادانہ رسائی فراہم کرتی ہے، یکساں موقع فراہم کرتی ہے۔ تعلیم کا نظام بہت وسیع ہے، اس کی کئی نئی شاخیں منظر عام پر آئی ہیں۔ نظام تعلیم میں اس قدر وسعت پیدا ہوئی ہے کہ افراد اپنی خواہش کے مطابق کسی بھی فیلڈ اور شعبے میں کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ کالجز اور یونیورسٹیوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے اور ہر ایک کی کوشش ہے کہ وہ بہتر سے بہتر نظام تعلیم متعارف کروایا جائے، جن کی وجہ سے تعلیمی میدان میں جدت پیدا ہو گئی ہے۔ اعلیٰ تعلیم کا اقتصادی پہلو، اکنامکس آف ہائر ایجوکیشن۔ معیشت اور معاشی ترقی کے حوالے سے کوشچن لازمی آ جاتا ہے پیپر میں۔ ہائر ایجوکیشن، کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں اعلیٰ تعلیم کا کیا کردار ہے؟ ہائر ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم، انسان متجسس الفطرت کا حامل ہے اور تاریخ کے ہر دور میں انسان نے اپنی فطرت کی تسکین کے لیے مختلف ذرائع سے نئی چیزوں کے متعلق جاننے، معلومات حاصل کرنے اور علم حاصل کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ انسان جو ترقی کرتا چلا گیا، اس نے اپنے سیکھنے اور علم حاصل کرنے کے عمل کو منضبط بنانے کے لیے مختلف ادارے قائم کر لیے تاکہ خود اپنی اور معاشرے کی ضروریات کے مطابق ایک مقرر نصاب کے تحت تعلیم حاصل کی جائے۔ انسان کو سیکھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا عمل ایک مسلسل عمل ہے جو تعلیم کے ابتدائی اور بنیادی اداروں سے لے کر اعلیٰ ترین تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیوں میں جاری رہتا ہے۔ معاشی ترقی، اکنامک گروتھ، معاشی حالات کا تعلق کسی بھی معاشرے کی صنعتی، حرفتی، تجارتی اور دیگر ایسی سرگرمیوں سے ہوتا ہے جن کے ذریعے معاشرے کے لیے مختلف قسم کی ضروریات پیداوار اور خدمات کی شکل میں عوام کو میسر آتی ہیں۔ جب بھی یہ معاشی سرگرمیاں تمام ملک میں اجتماعی طور پر انجام پاتی ہیں تو عوام کی مختلف طبقات کو روزگار ملتا ہے، ملک میں دولت کی گردش جاری ہو جاتی ہے جو معاشی نظام کے تحت تمام طبقوں تک پہنچتی ہے۔ معاشی ترقی کی اصطلاح سے مراد کسی بھی معاشرے کی وہ صورتحال ہے جب معاشرے میں معاشی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہوں، دولت کی تقسیم میں معاشرے کے تمام طبقے شامل ہوں اور عوام کو ضروریات زندگی وافر مقدار میں فراہم ہوں۔ معاشرے میں معاشی ترقی کے باعث مختلف شعبہ ہائے زندگی متاثر ہوتے ہیں جن میں اعلیٰ تعلیم بھی شامل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ معاشی ترقی کس طرح اعلیٰ تعلیم پر اثرات مرتب کرتی ہیں؟ دوسرے الفاظ میں اعلیٰ تعلیم کے ذریعے معاشی ترقی کے عمل کو کس طرح سے تیز کیا جا سکتا ہے؟ اعلیٰ تعلیم کا عمل کی ترقی میں کیا کردار ہے؟ ہائر ایجوکیشن ایز این ایلیمنٹ فار پروڈکشن، اعلیٰ تعلیم بطور پیداواری عامل ہے۔ اعلیٰ تعلیم پر سرمایہ کاری کے ذریعے صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے باصلاحیت، تجربہ کار اور ذہین انسانی سرمایہ حاصل ہوتا ہے جو بالآخر منافع بخش ثابت ہوتا ہے۔ معاشرے میں معاشی ترقی کا انحصار بہت حد تک اعلیٰ تعلیم پر ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے باعث صنعت و حرفت کے لیے قابل، باصلاحیت اور تجربہ کار افرادی قوت فراہم کی جا سکتی ہے۔ معاشی سرگرمیوں کی افادیت میں اضافہ، انکریز ان یوٹیلیٹی آف اکنامک ایکٹیویٹیز،
معاشی ترقی کا انحصار زیادہ سے زیادہ صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں پر ہوتا ہے اور انہیں درست طور پر سر انجام دینے کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ بہتر معاشی وسائل کی دستیابی۔ اعلیٰ تعلیم میں بہتری اور فروغ کے ذریعے ملک کی معاشی ترقی کے لیے درکار بہتر وسائل دستیاب ہو جاتے ہیں، جس کے باعث معاشی ترقی کی رفتار مزید تیز کی جا سکتی ہے۔ معاشی سرگرمیوں کے مواقع۔ جب معاشرے میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افرادی قوت وافر میسر ہو تو معاشرے میں معاشی سرگرمیوں کے مواقع زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور معاشی ترقی میں روز افزوں اضافہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم، نفع اور سرمایہ کاری۔ آج کے دور میں کسی قوم کی حقیقی طاقت اور ترقی کا انحصار اعلیٰ تعلیم پر ہے۔ اعلیٰ تعلیم کی فروغ، اس کے معیار اور ترقی کے لیے کی جانے والی سرمایہ کاری جلد ہی مثبت ثمرات ملکی ترقی کی صورت میں ادا کرنے لگتی ہے۔ جدید ذرائع مواصلات، انٹرنیٹ کے انقلاب نے قومی و بین الاقوامی سطح پر اعلیٰ تعلیم کی ضرورت و اہمیت کو مزید اجاگر کر دیا ہے۔ ہماری یونیورسٹیوں کو بین الاقوامی معیاروں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے تعلیم یافتہ افراد پیدا کرنا ہوں گے جو بین الاقوامی طور پر علم و ہنر اور فنی مہارتوں میں دنیا کے دوسرے ملکوں کے نوجوانوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ اعلیٰ تعلیم کو کسی بھی ملک کی سماجی اور معاشرتی ترقی کے لیے ایک مؤثر عامل کی حیثیت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں کی خصوصی کردار بین الملکی سطح پر طلباء اور اساتذہ کے تبادلے، کمپیوٹر پر مبنی علم تک رسائی اور تعلیم کے ساتھ تحقیق پر خصوصی توجہ جیسے اقدامات سے تعلیم کو زیادہ کارآمد، زیادہ بامعنی بنایا جا سکتا ہے۔ ملکی تعمیر و ترقی میں اعلیٰ تعلیم کا کردار بالکل نمایاں ہے۔ اس کے ساتھ تعلیم اور انسانی وسائل کا بہتر استعمال۔ اقتصادی ترقی میں انسانی وسائل کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کسی ملک کے زرعی یا مدنی وسائل سے بھرپور طور پر استفادہ کا تمام تر دار و مدار انسانی وسائل کی صلاحیت اور کارکردگی پر ہے۔ انسانی وسائل کو بہتر طور پر بروئے کار لانے کے لیے تعلیم بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ قومی ترقی اور تعلیم کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ہماری حکومتی اور سیاسی قیادت کو چاہیے کہ وہ تعلیم کو قومی اہداف میں ترجیح اول قرار دے اور ہنگامی بنیادوں پر علم و ہنر کو فروغ کے لیے بامقصد منصوبہ بندی کرے۔ علم پر مبنی معیشت کی تشکیل۔ آج کی اس باخبر دنیا میں وہ ممالک جنہوں نے تعلیم، سائنس، انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہے، انہوں نے نہایت تیزی کے ساتھ ترقی کے منازل طے کیے ہیں۔ آج امیر اور غریب ممالک کے درمیان فرق محض علم اور ٹیکنالوجی کے حصول کی بنیاد پر ہے۔ ایک جانب وہ ممالک ہیں جنہوں نے علم، ٹیکنالوجی اور سائنس پر کثیر سرمایہ خرچ کیا، تعمیر و ترقی کے بہت سے دوسرے منصوبوں کے بجٹ میں کٹوتی کر کے اپنی قومی آمدنیوں کا ایک کثیر حصہ علم و ہنر اور جدید ٹیکنالوجی کے منصوبوں پر خرچ کیا۔ آج وہ ممالک ترقی یافتہ کہلاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ ممالک ہیں جو ملکی وسائل میں پسماندگی کی وجہ سے اپنے ہاں تعلیم کے شعبے پر قومی بجٹ کا زیادہ بڑا حصہ خرچ نہ کر سکی اور علم و ہنر کی کمی کی وجہ سے ٹیکنالوجی کے صرف درآمد کنندہ رہے۔ ان ممالک کی ایک بڑی تعداد آج بھی پسماندہ ہے۔ پاکستان بھی انہی ممالک میں شامل ہے، بدقسمتی سے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ بطور ایک صنعتی ملک کے ابھرنے کے بجائے ہماری صنعتیں بند ہو رہی ہیں، لاکھوں مزدور بیکار ہو چکے ہیں اور ترقی کی سالانہ شرح نمونہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسری طرف پاکستان سے کئی گنا چھوٹے ممالک مثلا آسٹریلیا اور فن لینڈ، جن کی آبادی کراچی کی آبادی سے بھی نصف ہے، ان کی صنعتی برآمدات پاکستان سے زیادہ ہیں۔ اسیسمنٹ ان ہائر ایجوکیشن۔ اعلیٰ تعلیم میں جانچ کے کردار پر بحث کریں۔ میننگ آف ایویلیویشن۔ جانچ کا لفظی مفہوم ہے کسی چیز کی افادیت، اہمیت، ترقی اور نشوونما کے بارے میں اندازہ لگانا یا قیاس آرائی کرنا وغیرہ۔ جب جانچ کے ان معنوں کا اطلاق تعلیمی شعبے پر کیا جاتا ہے تو اس کا یہ مفہوم سامنے آتا ہے کہ دوران تعلیم طلباء کی ذہنی، جذباتی اور تعلیمی نشوونما اور تربیت کس رخ پر جا رہی ہے۔ طلباء کی طرف سے قومی مقاصد تعلیم کے حصول کی کوششیں کس حد تک کامیاب ہوئی ہیں۔ اس مفہوم سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مخصوص مقاصد تعلیم کے حصول کے ضمن میں طلباء کے کردار اور رویوں میں کس قدر تبدیلی واقع ہوئی ہے اور یہ تبدیلی کس قدر اہمیت اور قیمت کی حامل ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ایک استاد یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کے پڑھائے ہوئے یا پیش کردہ سبق کو کس حد تک طلباء نے ذہن نشین کر لیا ہے۔ جائزہ ایک منظم اور باقاعدہ طریقہ کار اور لاہی عمل ہے جس کے ذریعے اس عمل کی تلاش اور جستجو کی جاتی ہے کہ طلباء کی طرف سے تربیتی مقاصد کس حد تک حاصل ہوئے ہیں۔ کریکٹرسٹکس آف ایویلیویشن۔ جانچ کی خصوصیات۔ ایک منظم عمل، آرگنائزڈ پروسیڈ ہے۔ یہ جانچ کا عمل ایک مضبوط، مربوط اور منظم عمل ہے جس کے تحت مختلف قسم کی معلومات حاصل کی جاتی ہیں، ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے، تشریح کی جاتی ہے، اصل مفہوم اخذ کیا جاتا ہے، نتائج مرتب کیے جاتے ہیں اور طے شدہ معیار کے روح سے نتائج کی قدر ان کی قدر متعین کی جاتی ہے، ایویلیویٹ کیا جاتا ہے، جائزہ لیا جاتا ہے۔ جانچ کا عمل طلباء کے کردار کی مجموعی خصوصیات کا عکاس ہوتا ہے جس میں خاصیتی یعنی کوالٹیٹیو اور مقداری کوانٹیٹیو دونوں پہلو شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جانچ کا عمل اس وقت بھرپور اور زیادہ سے زیادہ اس وقت درست ثابت ہوتا ہے جب اس کے ذریعے یا اس کے لیے صرف ایک تکنیک ہی نہیں آزمائی جاتی بلکہ مختلف تراکیب استعمال کی جاتی ہیں۔
اس زمن میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ طلباء نے پڑھائے جانے والے سبق کو کس حد تک ذہن نشین کیا ہے، طلباء کی شخصیت میں کس قدر نشو و نما پیدا ہوئی ہے اور طلباء کی ذہانت اور ذہنی استعداد میں کس قدر اضافہ ہوا ہے۔ طلباء کے رجحان، دلچسپی اور کردار کے بارے میں جانچ کی جاتی ہے، اور اس عمل میں سب سے پہلے جانچ کے حوالے سے پلاننگ کی جاتی ہے، منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ جانچ کے لیے مسلسل عمل میں باقاعدہ اور منضبط طریقوں کی مدد سے پیمائش درکار ہوتی ہے، اور اسے بامقصد بامعنی بنانے کی خاطر اس کی سب سے پہلے منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ پلاننگ کے بعد ڈیسیژن میکنگ، جانچ کا عمل ایک قسم کا فیصلہ سازی ہے جس کے ذریعے تعلیمی مقاصد کے تناظر میں کسی چیز کی پیمائش سے حاصل کردہ معلومات کا تقابل طے شدہ معیار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پھر یہ ایک مشترکہ عمل ہے، مشترک عمل ہے، یعنی انتظامیہ، اساتذہ، طلباء، والدین باہمی اشتراک و تعاون کے ذریعے سے جانچ کے عمل کو وقوع پذیر ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ تمام عنصر باہم یکجا ہو کر جانچ کے عمل میں شریک نہیں ہوتے، جانچ کا عمل بے وقت ہی رہتا ہے، یعنی ان سب کے مشترکہ تعاون کے ذریعے سے ہی یہ جانچ کا عمل سائنسی بنیادوں پر استوار ہوتا ہے اور اینڈ پہ مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جانچ کا عمل بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے، یہ ایک کانسیپٹ ہے، یعنی یہ مقاصد کے حصول کا ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ جانچ کا عمل محض ایک عمل نہیں بلکہ طلباء کی کارکردگی کی پڑتال اور تعلیمی مقاصد کے حصول کا ایک راستہ ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ایگزامینیشن سسٹم آف پاکستان۔ تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں۔ اعجاز الہی کے مطابق امتحانات طلباء کی کارکردگی کو جانچنے کا ایک اہم ترین عمل ہے جو کہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ انسان، تاہم اس کی شکلیں طریقے ہر دور میں تبدیل ہوتے رہے۔ جس سالانہ یا خارجی امتحان سے آج ہم واقف ہیں وہ برطانیہ میں 19ویں صدی کے وسط میں سامنے آیا۔ برطانیہ میں سرکاری اسامیوں پر تعیناتی کے لیے مقابلے کے امتحان کی روایت بھی ڈالی گئی۔ 19ویں صدی کے دوسرے نصف میں مختلف قسم کے اسکولوں کے سامنے آنے کے بعد مقابلے کا رجحان بڑھ گیا۔ بعد ازاں یونیورسٹی آف لندن کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے برصغیر میں بھی میٹریکولیشن کے نام سے خارجی امتحان متعارف کرایا گیا۔ پہلے اس کا اہتمام لندن یونیورسٹی ہی کرتی رہی، لیکن 1857 کے بعد جب ممبئی، مدارس اور کلکتہ میں یونیورسٹیاں قائم ہوئیں تب یہ امتحان انہی یونیورسٹیوں کے زیر انتظام منعقد ہونے لگا۔ میٹریکولیشن اور دیگر خارجی امتحانات کا سلسلہ برصغیر سے برطانوی راج کے خاتمے یعنی 1947 تک جاری رہا، بلکہ بعض اصلاحات کے ساتھ یہ امتحان ابھی تک جاری ہے۔ اب اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اساتذہ، طلباء اور منتظمین کے معیارات کو برقرار رکھنا، ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ میں ترقی مہیا کرنا، مقاصد کے حصول کا اندازہ لگانا، مقابلے کے جذبے سے طلباء کو سرشار کرنا اور مطالعہ کی عادت اور کامیابی کے معیار میں بہتری لانا، تعلیمی نظام کو مضبوطی کے عمل سے جاری رکھنا، خوبیوں کے تعین میں مدد کرنا، منصوبہ بندی کے عمل میں بہتری لانا، طلباء کے عزم کو بڑھانا، توانائیاں پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اب خارجی امتحان، ایکسٹرنل ایگزامینیشن۔ مختلف یونیورسٹیوں کی جانب سے اختیار کیے جانے والے خارجی امتحانی نظام کو قیام پاکستان سے اب تک تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اس میں اصلاحات کے لیے وقتاً فوقتاً کوششیں بھی ہوئیں لیکن بیشتر ناکام رہیں۔ 1959 میں قومی تعلیم پر بننے والے کمیشن نے اسے ملک کی تعلیم میں پائی جانے والی خامیوں کا ذمہ دار قرار دیا، کیونکہ علم کے حصول سے زیادہ اس امتحان کو اہم تصور کیا جاتا رہا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طلباء امتحان سے چند ہفتے قبل تک پڑھائی چھوڑے رکھتے ہیں اور اس طرح وہ مستقل بنیادوں پر پڑھائی کی عادات اپنانے میں ناکام رہتے ہیں۔ اساتذہ بھی طلباء کو نصاب کے وہی حصے پڑھانے پر اکتفا کرتے ہیں جن کو امتحانی نقطہ نظر سے اہمیت ہوتی ہے۔ 1972 کی قومی تعلیمی پالیسی میں بھی ملک میں رائج امتحانی نظام کو ناقص تعلیم کی وجوہات میں سے قرار دیا گیا۔ طلباء کی کامیابی، عمومی رویوں اور رجحانات کے حوالے سے مستقل تشخیص کی سفارش کی گئی، تاہم اس پر کبھی بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ کئی رپورٹس آئیں جن میں خارجی امتحان کی خامیوں کو طلباء کے مسائل کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ ان رجحانات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر سال بہت سے طلباء تیاری کے بغیر امتحانات میں شریک ہوتے۔ پرائیویٹ امیدواروں کی ناکامی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن سوال اٹھتا ہے کہ ریگولر طلباء ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا صرف امتحانات ہی اس ناکامی کا ذمہ دار ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس ناکامی کے پیچھے کئی عوامل کار فرما ہیں، جن میں غیر معیاری نصاب، غیر مناسب تدریس، ناقص معیار کی کتب، کمرہ جماعت میں گنجائش سے زیادہ طلباء اور سہولیات کی کمی وغیرہ، یہ سب شامل ہیں۔ پرائیویٹ امیدوار، سیکنڈری اسکول کے امتحانات میں 40% اور انٹرمیڈیٹ کی سطح پر 50% کے قریب پرائیویٹ امیدواروں کی ناکامی یہ ظاہر کرتی ہے کہ طلباء مکمل تیاری اور سنجیدگی سے امتحان میں حصہ نہیں لیتے، بلکہ وہ سوچتے ہیں کہ ان کی قسمت چمکی تو وہ ایسے ہی پاس ہو جائیں گے۔ ایسے طلباء کا حتمی امتحان میں بیٹھنے سے قبل ایک سادہ ٹیسٹ لیا جانا چاہیے۔ یہ ٹیسٹ لازمی مضامین میں ان کی کارکردگی جانچنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر اس سفارش پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو ایسے طلباء کی چھانٹی ہو جاتی ہے جو کہ بغیر تیاری کے امتحان میں حصہ لیتے ہیں۔ اب امتحانات کا انعقاد، کنڈکٹ آف ایگزامینیشن۔ خارجی امتحانی نظام کے جائزے سے پتہ چلا ہے کہ پچھلے اشرے سے سیکنڈری اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات دینے والوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ان کی تعداد تقریباً 2 گنا ہو چکی ہے۔ اس لیے کئی امتحانی مراکز پر سہولیات کی کمی کی شکایات سننے کو ملتی ہیں۔ امیدواروں کی اتنی بڑی تعداد کے لیے گنجائش پیدا کرنے کی خاطر تاریک اور گھٹن زدہ
گھٹن زدہ کمروں اور برآمدوں کو بھی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس سے امتحانات میں ناجائز ذرائع کے استعمال سے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ بدعنوانیاں: تعلیمی اداروں میں جب پڑھائی جاری ہو تو نگران عملہ بھی مناسب تعداد میں دستیاب نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے امتحانی مرکز کا سپرنٹینڈنٹ بغیر تحقیق کسی بھی نگران کو مقرر کر دیتا ہے۔ اس میں بعض بدعنوانیاں بھی ہوتی ہیں پیدا۔ امتحانی اصلاحات، ایگزامینیشن ریفارمز۔ پاکستان میں امتحانی اصلاحات کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو اس کی خاطر خواہ نتائج برآمد ہوتے نظر نہیں آتے، کیونکہ ان کے لیے زیادہ تحقیق و تشویش نہیں کی گئی تھی، جو کہ مؤثر اصلاحات کے لیے انتہائی ناگزیر ہیں۔ تعلیمی منتظمین، اساتذہ اور طلباء کی جانب سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ نئی اصلاحات کو متعارف کرنے کے لیے درکار اضافی کام کے حوالے سے اساتذہ کی نااہلی دیکھی گئی۔ نئی اصلاحات پر عمل درآمد کے دوران ناقص معائنہ نگاری، امتحانی سوالات تیار کرنے کے لیے تربیت یافتہ افراد کی کمی، اور نئی اصلاحات متعارف کروانے کے لیے مناسب مالی امداد کی عدم دستیابی وغیرہ۔ قومی ٹیسٹ، نیشنل ٹیسٹ۔ طلباء کے مسائل حل کرنے اور ان کی فلاح کے لیے تیار ہونے والی رپورٹ میں امتحانی نظام کی بہتری کے لیے جاپانی طرز پر اسکیم متعارف کروانے کی بھی سفارش کی گئی، جو کہ میٹرک اور ڈگری سطح پر قومی ٹیسٹ یعنی نیشنل ٹیسٹ سے متعلق ہے۔ ذہانت کی آزمائش پر مبنی یہ ٹیسٹ ملک میں 2 اہم سطحوں پر تعلیم کا معیار کو جانچنے کے لیے تھے۔ ان ٹیسٹ میں کامیابی پر نقد انعامات اور اسکالرشپ دیے جانے تھے، لیکن ان اصلاحات کو عملی طور پر نافذ نہ کیا جا سکا۔ سوال نامے اور پرچوں کی تیاری۔ عام طور پر یہ شکایت بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ امتحانی پرچے میں سوال نصاب سے ہٹ کر شامل کر دیے جاتے ہیں، جبکہ ان میں کئی غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ جیسے کہ ہمارا پچھلا امتحان 8624 کمپلیٹ کوسچن پیپر آؤٹ آف کورس آؤٹ آف بک تھا۔ عام طور پر ایسا بے احتیاطی یا نگران کے غیر موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کا کام سوال نامے کا بغور جائزہ لینا، اس میں موجود خامیوں کی نشاندہی کرنا ہے۔ بورڈز اور یونیورسٹیوں میں عام طور پر یہ روایات دیکھنے کو نہیں ملتی، لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا، اور اکثر ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم مسئلہ جو طلباء کے ذہنوں میں بے چینی پیدا کرتا ہے وہ ہے جوابی کاپیوں کی پڑتال یا ری چیکنگ۔ امیدوار اگر اپنی جوابی کاپی کی پڑتال کرانا چاہتا ہے تو اسے مقرر فیس جمع کرنا ہوگی، لیکن اس عمل کا دائرہ کار محدود ہے۔ اس میں صرف اس بات کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ کیا کل نمبر درست ہیں، کوئی سوال بغیر نمبر لگے تو نہیں رہ گیا، یا پھر جوابی کاپی تو تبدیل نہیں ہوئی۔ البتہ اگر دوبارہ جانچ میں معلوم ہو کہ کسی سوال کے نمبر امتیازی طور پر کم دیے گئے ہیں تو اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قواعد و ضوابط کے مطابق مسودے کو دوبارہ جانچ تشخیص کی اجازت نہیں ہے۔ در حقیقت امتحانی ادارے دوبارہ جانچ کی اجازت کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ ایسی اجازت ملنے سے دوبارہ جانچ کی درخواستوں کے انبار لگ جائیں۔ تاہم ان اداروں کے اپنے مسائل جیسے بھی ہوں، امیدواروں کو ان کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ۔ بعض ماہرین کی رائے میں امتحانی نظام کی بہتری کے لیے ہمیں مضمون قسم کے ٹیسٹ کی جگہ معروضی ٹیسٹ متعارف کرانی چاہیے، جن میں درست غلط کی نشاندہی، کثیر الانتخابی سوالات ملانا، مکمل کرنا، مختصر جواب دینا وغیرہ شامل ہیں۔ معروضی ٹیسٹ کی اسکورنگ آسان ہے اور مارکنگ میں یکسانیت پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر مختلف افراد بھی مارکنگ کریں تب بھی مارکنگ یکساں رہے گی۔ تاہم اس قسم کے ٹیسٹ میں سنگین نقائص بھی موجود ہیں۔ جب تک اس کی صحیح طریقے سے منصوبہ بندی نہ کی گئی، بدعنوانیوں کو روکنا مشکل ہوگا۔ انٹرنل ایویلیویشن، داخلی جائزہ۔ تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے داخلی جائزے کے نظام انٹرنل ایویلیویشن سسٹم کو متبادل کے طور پر پیش کرنے کی سفارش بھی کی گئی۔ ماہرین نفسیات کی رائے میں بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہ 3 گھنٹے میں پرچہ مکمل کرنے کے دباؤ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ اس کے مقابلے میں داخلی طور پر اساتذہ کی جانب سے ہونے والے وقتاً فوقتاً تشخیص سے طلباء کی کارکردگی کے زیادہ معروضی جائزہ ممکن ہے۔ یونیورسٹی سطح پر سیمسٹر سسٹم کو بھی جزوی کامیابی ملی، کیونکہ اس کی کامیابی کے لیے درکار سہولیات اور وسائل ناکافی تھے۔ اس نظام میں ڈپارٹمنٹ کے اساتذہ کے درمیان غیر صحت مندانہ مقابلے کو فروغ ملا۔ پرچے کے لیے آسان سوال تیار ہونے لگے، جس میں کورس کا احاطہ بھی نامناسب انداز میں ہوتا تھا۔ نمبر عطا کرنے کے معاملے میں بڑے ڈھیل دی گئی اور تعلیمی معیار کو پس پش ڈال دیا گیا۔ سیمسٹر سسٹم کی ایک اور خرابی یہ تھی کہ تیار اسائنمنٹ جونیئر طلباء کو دے دی جاتی تھیں تاکہ وہ اس میں رد و بدل کر کے نیا بنا لیں۔ بہتر انداز میں ریکارڈ محفوظ کرنا اور ٹھوس داخلی جائزے پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کی بنیاد پر بامعنی سرٹیفکیٹس جاری کیے جا سکتے ہیں۔ سالانہ طریقہ امتحان اور سیمسٹر سسٹم کے فوائد و نقصانات۔ ہمارے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں سالانہ امتحان کا نظام بھی رائج ہے۔ ایسے امتحانوں کو روایتی اور قدیم امتحان کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ایسے امتحانات میں طلباء اپنے خیالات، نظریات، افکار اور آزادانہ اظہار کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ حسب ضرورت مثالیں اور دلائل بھی دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ایسے امتحانات سے طلباء کو اپنی انفرادیت کے اظہار کا موقع ملتا ہے، مگر قوت تحریر کی کمی والے طلباء ایسے امتحانوں میں خسارے میں رہتے ہیں، عموماً کم نمبر حاصل کرتے ہیں۔ اچھے انداز بیاں اور بہتر تحریر والے طلباء زیادہ نمبر حاصل کر لیتے ہیں۔ ان امتحانوں میں طلباء کی نفسیاتی تقاضوں کو نہیں شامل کیا جاتا اور نہ ہی ان کے صحیح ذہنی علمی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ جس طالب علم نے نصاب کا آدھا حصہ بھی پڑھا ہوتا ہے اس کی کامیابی یقینی ہوتی ہے، کیونکہ سوال اہم ابواب سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ امتحانات کی خامیوں کے باوجود اس نظام تعلیم سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی اس قسم کے امتحان کا رواج ہے۔
اس طریقہ امتحان میں کئی ایک ایسی خوبیاں ہیں جن کی بدولت آج بھی مقبولیت کا حامل ہے۔ علمی قابلیت کی نشو و نما ہوتی ہے، انفرادیت کا اظہار ہوتا ہے، پڑھائی کا بہتر تجزیہ ہو پاتا ہے، ذخیرہ الفاظ اور عمومی معلومات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، تعلیمی مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے اور فرد کی ذہنی تخلیقی قوتوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ امتحانوں میں زیادہ اور بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر پاتے ہیں بچے، حافظے کی تربیت ہوتی ہے، تحریر کی اصلاح ہوتی ہے اور تخلیقی صلاحیتوں کی نشو و نما کے ساتھ انتخاب کا موقع بھی ملتا ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس امتحان میں سوالات مقرر وقت کے مطابق 8 یا 10 سوالات میں سے 4 یا 5 سوالات کرنے ہیں تو انتخاب طلباء اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ پورے نصاب پر محیط یہ سالانہ جو امتحان ہے اور سالانہ طرز کے امتحان کی خامیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ تدریس و تعلیم کا لازمی نتیجہ امتحان ہوتا ہے۔ ہر نظام تعلیم میں تعلیمی کامیابی کو جانچنے کے لیے امتحان کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور وضع کیا جاتا ہے۔ اگر نظام تعلیم میں اصلاح مقصود ہو تو نظام امتحانات میں بھی اصلاح ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا ربط ہے۔ امتحانات میں عدم معروضیت۔ سالانہ امتحانات عام طور پر سال کے اختتام پر منعقد ہوتے ہیں اور پورے کورس میں سے امتحان لیا جاتا ہے۔ داخلی امتحانات کا طریقہ کار بھی اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ امتحانی کاپیوں کی جانچ پڑتال عموماً بالکل غیر معروضی انداز میں کی جاتی ہے۔ جانچ پڑتال 2 مختلف ممتحن کرتے ہیں اور ان کے نتائج ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ایک ہی ممتحن اگر ایک ہی جوابی کاپی کی جانچ پڑتال جب 2 مختلف اوقات میں کرے تو بھی نتائج میں فرق آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امتحانات میں معروضیت کی کمی ہے اور جائزے کے عمل غیر سائنسی بنیادوں پر استوار ہے۔ رٹا بازی پر زور۔ ان امتحانات میں زیادہ زور حافظے اور رٹا بازی پر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امتحانی پیٹرن ہی اس قسم کا ہے۔ اسی خرابی کی وجہ سے بہت سے طلباء مقابلے کے امتحانات میں کوئی اچھی کارکردگی دکھانے میں ناکام ہوتے ہیں۔ محدود علم۔ ہماری عام امتحانات میں امتحانی پرچہ اس انداز سے بنائے جاتے ہیں کہ طالب علم نے پورا سلیبس بھی نہ پڑھا ہو، امتحانات کے دنوں میں صرف چند اہم سوالات کو رٹا لگا کر یاد کر لے تو بھی امتحانات میں کامیابی کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ یہ رجحان طالب علم کے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ اسے طالب علم کورس کے محض چند منتخب حصے یاد کر کے امتحان پاس کر لیتا ہے اور علم کی پوری گرفت حاصل نہیں کر پاتا۔ اب جیسے ہم ایز اے اسٹوڈنٹ پاس پیپرز کو مد نظر رکھتے ہوئے مخصوص پوائنٹس کو یاد کر کے ایگزامینیشن ہال میں چلے جائیں تو پاس تو ہم ہو جائیں گے، لیکن ہمارا علم محدود رہے گا۔ اس لیے کمپلیٹ بک، کمپلیٹ چیپٹرز اور کمپلیٹ ٹاپکس، ایٹ لیسٹ ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے ہر کوسچن کے حوالے سے انشاءاللہ۔ جائزے کے ناقص طریقے۔ تعلیمی مقاصد کے ساتھ تعلق نہ ہونا، ایک ربط، باہمی ہم آہنگی نہ پائی جانا، امتحانات کی محدود اہمیت، امتحانی بدعنوانیاں، مارکنگ سسٹم، ممتحن کا نتائج پر اثر انداز ہونا، ایگزامینر کی تعلیم و تربیت کا معیار اور نتائج کا ناقابل اعتبار ہونا۔ سیمیسٹر سسٹم۔ لفظ سیمیسٹر کا مطلب آدھا سال۔ سیمیسٹر سسٹم میں امتحان ہر نصف سال کے بعد منعقد ہوتا ہے۔ اس کا مطلب سیمیسٹر سسٹم میں سال بھر کے کورس کے وہ سیمیسٹرز میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور 2 سال کے کورس کو 4 سیمیسٹرز میں۔ گڈس کی ایجوکیشن ڈکشنری کے مطابق سیمیسٹر کا مطلب تعلیمی سال کا نصف جس کا دورانیہ 16 سے 18 ہفتے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ طلباء کورس کا نصف حصہ پہلے سیمیسٹر میں پڑھیں گے اور ساتھ ہی اس کا امتحان دیں گے، باقی نصف کورس دوسرے سیمیسٹر میں پڑھیں گے اور دوبارہ اتنے ہی کورس کا امتحان۔ کسی جگہ تعلیمی سال کو 3 سیمیسٹر میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ سیمیسٹر سسٹم کو سالانہ یا خارجی امتحانات کے مقابلے میں کئی اعتبار سے زیادہ موزوں طریقہ امتحان شمار کیا جاتا ہے۔ اس وقت زیادہ تر یونیورسٹیوں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں سیمیسٹر سسٹم کامیابی کے ساتھ کام کر رہا ہے اور امتحانی اصلاحات کی اس حصے میں سیمیسٹر سسٹم ایک بہتر پیش رفت ہے۔ سیمیسٹر سسٹم کی اہم مقاصد و نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ محض سالانہ امتحان پر انحصار کو کم کرنا۔ سیمیسٹر سسٹم میں امتحانات سال میں 2 یا 3 بار لیے جاتے ہیں۔ طلباء پورے سال کے امتحانات کی تیاری کا مرحلہ سمجھتے ہیں۔ طلباء اور اساتذہ ایک متعین پروگرام کے مطابق چلتے ہیں۔ سیمیسٹر سسٹم کو ایک مکمل امریکی تعلیمی منصوبہ بنانے کے لیے اس کو کریڈٹ سسٹم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ اب سالانہ امتحان اور سیمیسٹر سسٹم کا آپس میں موازنہ سلیبس کی بنیاد پر۔ سیمیسٹر سسٹم میں سلیبس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور پہلے سیمیسٹر میں سلیبس کا پہلا حصہ اور جبکہ دوسرے سیمیسٹر میں جو سلیبس ہے اس کا دوسرا حصہ پڑھایا جاتا ہے، جبکہ سالانہ امتحان نظام میں تعلیمی سال کے دوران پورے سلیبس کو پڑھایا جاتا ہے اور اسے حصول میں تقسیم نہیں کیا جاتا، مطلب کہ اوور آل سارا کا سارا جو سلیبس ہے اس کو لاسٹ پہ اینول ایگزام امتحان کی تیاری۔ اب سیمیسٹر سسٹم میں چونکہ ہر سیمیسٹر کے اختتام پر امتحان ہونا ہوتا ہے تو طالب علم پورا عرصہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھائی میں مصروف رہتا ہے، اور سالانہ امتحان میں جو امتحان ہے وہ تعلیمی سال کے آخر میں لیا جاتا ہے اور اس دوران جو طالب علم ہیں وہ پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ بھی نہیں دے پاتے، متوجہ نہیں رہتے اور سخت محنت کرنی پڑتی ہے ان کو اینڈ والے دنوں میں، اور وہ پر اعتماد طریقے سے مکمل تیاری بھی نہیں کر سکتے۔ ذہنی دباؤ۔ سیمیسٹر سسٹم میں نصاب کا بہت ذرا کام ہوتا ہے اور طالب علم تھوڑی محنت سے اچھی تیاری کر لیتا ہے، جبکہ سالانہ امتحانی نظام میں نصاب کا حجم زیادہ ہوتا ہے اور تیاری کے لیے زیادہ محنت درکار ہوتی ہے، ذہنی دباؤ اور پریشانی بھی زیادہ بڑھتی ہے۔ تدریس کا معیار۔
سمیسٹر سسٹم میں نصاب چھوٹے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، اور استاد بھی نصابی بوجھ اس پر اس لیے استاد پر بھی نصابی بوجھ ذرا کم ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں تدریس زیادہ معیاری اور مؤثر ہوتی ہے، جبکہ سالانہ امتحانی نظام میں استاد وقت کی کمی اور نصابی مواد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے مسلسل دباؤ کا شکار رہتا ہے، اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نصاب ختم کروانے کی تگ و دو میں وہ معیاری اور مؤثر تدریس کے تقاضے پورے نہیں کر پاتا۔ تحصیل علم کا درجہ، اب سمیسٹر سسٹم میں نصاب مختصر ہوتا ہے اور سارے سال پڑھائی میں بچہ مصروف رہتا ہے، اور وہ سارے ٹاپکس کو اچھے سے ان پر عبور حاصل کر لیتا ہے، لیکن سالانہ امتحان میں وہ پھر وہ سلیکٹیو ٹاپکس پڑھتا ہے، اور اس طرح سے مکمل جو بک ہے نصاب ہے اس پر عبور اس کو حاصل نہیں ہو پاتا۔ پڑھائی کے لیے آمادگی اور تحریک، سمیسٹر سسٹم میں مسلسل متحرک رہتا ہے، اسٹوڈنٹس کو تحریک ملتی رہتی ہے، وہ کامیابی کے اچھے نتائج کے لیے پڑھتا ہے، اچھی کارکردگی جوش و خروش دکھاتا ہے اور مصروف عمل رہتا ہے، جبکہ سالانہ امتحانی نظام میں پڑھائی کے سلسلے میں طالب علم بیزاری اور بوریت کا اظہار کرتا ہے، اور تعلیمی سال کے اختتام پر امتحان اور کافی دیر بعد نتائج ملتے ہیں طالب علم کے لیے دور کی منزل شمار کرتے ہیں، اور طالب علم پڑھائی میں تحریک اور آمادگی پیدا نہیں ہوتی۔ آموزش کی صورتحال، سمیسٹر سسٹم میں سیکھنے کا عمل رفتار جو ہے سیکھنے کی رفتار تسلی بخش ہوتی ہے، اور سالانہ جو امتحان ہے اس میں سیکھنے کی جو رفتار ہے وہ حوصلہ افزا نہیں ہوتی۔ سوالات کی نوعیت، سمیسٹر سسٹم میں امتحانی سوالات معروضی طرز کے ہوتے ہیں اور سوالات کی تعداد زیادہ ہوتی ہیں، اور جو سالانہ ہے اینول سسٹم، اس میں سالانہ امتحانی نظام میں زیادہ تر سوالات موضوعی طرز کے ہوتے ہیں، یعنی اس میں ان کو اوپن اینڈڈ کوسچنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح طریقہ تدریس ہے، پھر کام کا بوجھ ہے، طلباء کی کام کرنے کی نوعیت ہے، نتائج کا اعلان ہے، ترک مدرسہ اور تعلیمی مقاصد کا حصول ہے۔ اب سمیسٹر سسٹم کی خوبیاں، یہ میں نے جو پیچھے ساری بیان کی یہ خوبیاں ہی ہیں ساری، ٹھیک ہے، جن میں معیار تعلیم بہتر ہوتا ہے، باقاعدہ کام کرنے کی عادت بن جاتی ہے، تعلیمی جو کام ہے اس کا بوجھ ذرا کم رہتا ہے، اعتماد بڑھتا ہے، پھر ایک تحریک پیدا ہوتی ہے، بہتر تدریسی معیار بنتا ہے، ملازمت کے بہتر موقع بھی مل جاتے ہیں، تخلیقی صلاحیتیں ظاہرا ان کی نشوونما ہوتی ہیں، اور نصاب پر مکمل گرفت اور عبور حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کی خوبیاں بھی ہیں کچھ۔ سمیسٹر سسٹم کی خامیاں، بد نظمی اور بد انتظامی، سمیسٹر سسٹم کے ناکام ہونے کی ایک بڑی وجہ تعلیمی بد نظمی اور بد انتظامی ہے۔ سمیسٹر سسٹم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کا نصاب کو مختلف تعلیمی میقات سیشنز پر تقسیم کیا جاتا ہے، اور باقاعدگی سے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں تاکہ طلباء کی تحصیل علم کی مقدار کے بجائے اس کے علم کی معیار میں اضافہ ہو، اور ان نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل کی رہنمائی اور فیڈ بیک کے ذریعے ان پر پوری توجہ اپنی تعلیم کی طرف رہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن سمیسٹر سسٹم نے ایک بڑی شکایت یہ سامنے رہی کہ بد نظمی اور بد انتظامی اس سسٹم کے مطلوبہ مقاصد کے حصول میں ناممکن بنا دیا۔ کیسے؟ اکثر اساتذہ اپنی کلاس باقاعدگی سے نہیں لیتے، وہی بات آ گئی۔ پھر تعلیمی کام مقرر مدت میں مکمل نہیں کرواتے، دوسری طرف اکثر طلباء بھی اپنی کلاسوں میں غیر حاضر رہتے ہیں، یا پیریڈز کے آخری لمحات میں محض حاضری لگانے کے لیے کلاس روم میں آتے ہیں، یا پھر دوست ایک دوسرے کے ساتھ جگہ حاضری لگواتے ہیں، مطلب ایک دوست دوسری دوست کی جگہ۔ طلباء اور اساتذہ کی اس بد نظمی کی وجہ سے پاکستان میں سمیسٹر سسٹم اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ بد دیانتی اور سفارش، دوسری وجہ ہے نتائج میں تاخیر کر دینا اور ہجوم کلاس رومز، انفرادی توجہ کی عدم دستیابی، ذاتی پسند یا ناپسند کا عنصر، غیر متوازن شخصیت کی نشوونما، اداروں کے درمیان غیر صحت مندانہ مقابلہ، بلیک میلنگ، بااختیار کے ناجائز استعمال کا عنصر، یہ ساری چیزیں جو سمیسٹر سسٹم کی ترقی کی راہوں میں حائل ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے فارمیٹیو ایویلیویشن، دوران کا جائزہ۔ فارمیٹیو کیا مطلب ہے فارمیٹیو ایویلیویشن کا؟ دوران کا جائزہ سے مراد دوران تدریس کسی بھی وقت مناسب وقفوں کے بعد جائزہ لینا۔ یہ جائزہ طلباء کی کارکردگی یا رفتار کی ترقی کے متعلق استاد کی مدد کرتا ہے، اور اس کی روشنی میں ضرورت پیش آنے پر استاد اپنے طریقہ تدریس تبدیل کر سکتا ہے۔ یعنی ڈیورنگ سیشن، ڈیورنگ کلاس، ڈیورنگ لیکچرز استاد نوٹ کرتا ہے اپنے طریقہ تدریس کو بھی، اسٹوڈنٹس کے آموزشی عمل کو بھی، کمرہ جماعت کے ماحول کو بھی، نصاب کو بھی، سب چیزوں کو وہ ایویلیویٹ کرتا ہے۔ طلباء کے حاصلات کو بہتر بنانے میں دوران کار جائزے کا کردار، طلباء کی رفتاری ترقی سے آگاہی، کہ استاد کو آگاہی مل جاتی ہے کہ جو طالب علم ہے وہ کیا کچھ سیکھ رہے ہیں، کیا آیا کہ ہمارے جو مقاصد تعلیم ہے وہ پورے ہو رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کس طریقے سے مستفیض ہو رہے ہیں، کوئی کمی یا کوتاہی تو نہیں رہ گئی۔ طلباء کے شخصی رویوں کی جانچ، طالب علم کے شخصی کردار کی جانچ، ان کی جسمانی، اخلاقی، ذہنی، رجحانی، نفسیاتی، ہر طرح سے ان کی نشوونما نتائج برآمد کرنا، متوازن نشوونما اور کے لیے تعلیم اور تدریسی پروگرام اصلاح و ترمیم کرنا، تدریس میں معاونت اختیار کرنا۔ جائزے یا امتحان کے ذریعے استاد کو اپنی تدریس کی کامیابی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ جائزے کے ذریعے استاد اندازہ لگاتا ہے کہ طلباء کس خاص موضوع یا کورس میں اپنی کارکردگی کس حد تک بہتر انداز میں دکھا سکے ہیں۔ لرننگ، تعلم میں معاونت، طلباء کی جماعت بندی اور رہنمائی، جائزے کے نتائج سے والدین کو آگاہ کرنا، تعلم کی تشخیص کرنا، طلباء میں تحریک پیدا کرنا، طلباء کی پروگریس رپورٹ جاری کرنا، مشاورت کرنا، رہنمائی کرنا، نصاب میں تبدیلی کرنا، جہاں ممکن ہو لگے کہ نصاب میں اب تبدیلی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں جائزے کے ذریعے سے اور دوران تدریس فارمیٹیو اسیسمنٹ، فارمیٹیو ایویلیویشن کی کہلاتی ہے۔ جائزے کے عمل میں استاد کا کیا کردار ہے؟ جائزے کے عمل میں استاد کا کیا کردار ہے؟ جائزے کے عمل میں استاد کا کیا کردار ہے؟ جائزے کے عمل میں استاد کا کیا کردار ہے؟ جائزے کے عمل میں استاد کا کیا کردار ہے؟ جائزے کے عمل میں استاد کا کیا کردار ہے؟ جائزے کے عمل میں استاد کا کیا کردار ہے؟ جائزے کے عمل میں استاد کا کیا کردار ہے؟ جائزے کے عمل میں استاد کا کیا کردار ہے؟ جائزے کے عمل میں استاد کا کیا کردار ہے؟ جائزے کے عمل میں استاد کا کیا کردار ہے؟ جائزے کے عمل میں استاد کا کیا کردار ہے؟ جائزے کے عمل میں استاد کا کیا کردار ہے؟ جائزے کے عمل میں استاد کا کیا کردار ہے؟ جائزے کے عمل میں استاد کا کیا کردار ہے؟ جائزے کے عمل میں استاد کا کیا کردار ہے؟ جائزے کے عمل میں استاد کا کیا کردار ہے؟ جائزے کے عمل میں استاد کا کیا کردار ہے؟ جائزے کے عمل میں استاد کا کیا کردار ہے؟ جائ
استاد خود ان خوبیوں، تعلیمی معیارات، ہنرمندوں اور شخصی کرداروں کے اقتدار سے ہم آہنگ ہو تو وہ چاہتا ہے کہ آج کے طلباء کی تدریسی تعلیمی عمل میں نہ صرف شامل ہوں بلکہ ان کے گہرے نقوش طلباء کی شخصیات پر نظر آئیں۔ ظاہر ہے جائزے کے عمل میں استاد کا کردار وہ سب سے پہلے تو پورا دھیان لگا کرنا، پوری فوکسڈ ہو کر دیکھتا ہے۔ ٹیچر ایز اے پرفارمر، ٹیچر ایز اے کمپوزر، ایز اے کنڈکٹر اور ایز اے رول ماڈل۔ جائزے کے عمل میں ایک استاد ڈفرینٹ ٹیکنیکس اور اسٹریٹجیز یوز کر کے جائزے کے عمل سے اسٹوڈنٹس کو ذہنی اور جذباتی اور ہر طرح کی نشوونما میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ جائزے کے عمل میں طلباء کا کیا کردار ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹس ہیں وہ تمام تعلیمی سرگرمیوں کو اپنے ذہن اور یادداشت میں نقش کرتا ہے۔ ہر طالب علم اپنے انفرادی تخلیقی طریقے کے ذریعے سے یاد کیے جانے والے سبق اور تدریسی مواد کو اپنے ذہن میں نقش کرتا ہے اور یہ تمام معلومات کو اس کو حفظ ہو جاتی ہیں۔ طالب علم کا کردار بطور حافظ خوشگوار اور تعلیمی سرگرمی پر مشتمل ہے۔ بہت سے طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے طلباء کے ساتھ مل کر سبق یاد کرنے میں سبق زیادہ اچھی طرح سے یاد اور حفظ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ سبق یاد اور حفظ کرنے کے جس قدر طریقے رائج ہیں ان میں ہم جماعت کی شمولیت لازمی ہے۔ بطور وصول کنندہ متعلم نے خوب سیکھا، کیا دیگر متعلمین نے بھی معاونت کی اور سب کچھ معلم کی نگرانی میں ہوا۔ اس کا مطلب ہے معلم نے سب کے یاد کرنے کو اہمیت دی، معلم نے سب کے یاد کرنے کو اہمیت، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ متعلم کا صرف اتنا ہی کام کردار ہے۔ باقی تین کردار کا تعلم ان کے جانچ بھی دونوں معلم اور متعلم کی انہی ہنرمندیوں سے متعلق ہے۔ در حقیقت طالب علم کے اس کردار کے اعتبار سے تدریسی مواد، سبق یاد اور حفظ پر مبنی سرگرمی ایک مشکل کام ہے۔ تجزیے کے ذریعے نئی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں اور مواصلات کے متبادل صورتوں میں تخلیق سامنے آ سکتی ہے۔ نئے خیالات، نظریات، تصورات، ذرائع ابلاغ اور واقعات و حالات کا مشاہدہ کرنے سے نئے طریقے تخلیق ہوتے ہیں۔ اس مرحلے میں یاد اور حفظ کرنے اور سبق کو سمجھنے کا اہم پہلو ہے۔ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کو فروغ۔ اعلیٰ تعلیم کی ترویج میں اساتذہ کا کردار، طلباء کی حقیقی رہنما ہونا، طلباء کی تبدیلی کا عامل ہونا، طلباء کے لیے مثالی کردار ایز اے رول ماڈل، معلومات کی فراہمی کا ذریعہ ہونا، تعلیم میں معاون ثابت ہونا، معاونت کرنا، نصاب کی منصوبہ سازی کرنا، یہ سب کچھ مطلب ایک جو ٹیچر ہے تدریسی عمل کے تقاضوں میں ہم آہنگی پائی جانا، حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہونا، معیاری طریقہ تدریس اختیار کرنا، ایک مشن اور ایک مقصد کے تحت چلنا، رول ماڈل کا کردار ادا کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے مسائل اور مشکلات کی فہرست بنائیں اور ان کا حل پیش کریں۔ اعلیٰ تعلیم سے متعلق کچھ ایشوز اور کچھ مسائل، یہ بھی پاس پیپر میں کوشچن آ جاتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے مسائل کیا ہو سکتے ہیں؟ اعلیٰ تعلیم نظام تعلیم میں ایک فیصلہ کن درجہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ملک میں سائنسی اور ٹیکنالوجی کی ترقی، معاشی و معاشرتی ترقی، سیاسی استحکام، لیڈرشپ جیسے اہداف کے حصول اعلیٰ تعلیمی اداروں کا مرہون منت ہیں۔ چنانچہ اس اہم تعلیمی سطح پر ان مختلف اسباب و عوامل کی اکثر قومی تعلیمی کمیشنوں کی نشاندہی کی جو اس تعلیمی سطح پر تعلیمی پسماندگی کے ذمہ دار ہیں۔ ماہرین تعلیم نے اعلیٰ تعلیم کو درپیش جن بڑے مسائل کی نشاندہی کی ہے ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ اعلیٰ تعلیمی سطح پر جو مسائل ہیں ان میں سر فہرست ہے فرسودہ نصاب، کہ ہمارا جو نصاب ہے وہ فرسودہ ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے گھٹیا معیار کی ایک بڑی وجہ نصاب کے مندرجات گردانے جاتے ہیں۔ یونیورسٹیوں کے زیادہ تر نصابات کو فرسودہ، پرانا اور زمینی حقائق سے بعید سمجھا جاتا ہے۔ یونیورسٹیوں کو پوری طرح آزادی حاصل ہے، وہ حالات کے تقاضوں کے مطابق اپنے نصاب کورسز کو خود تیار کریں، نصاب میں جہاں ممکن ہو تبدیلی کی جائے۔ ٹیکنالوجی جو جدید دنیا ہے اس سے ہم آہنگی کے لیے نصاب میں ہمیں لانی چاہیے وہ چینجنگز۔ غیر مؤثر تدریسی عمل، روایتی اور فرسودہ عمل تدریس کے موجودہ تعلیمی جو نظام ہے، ڈیولپڈ جو کنٹریز ہیں ان کے ترقی یافتہ نظام تعلیم سے ہمیں اپنے نظام تعلیم کو موازنہ کرنا چاہیے اور غیر مؤثر تدریسی حکمت عملیات چھوڑنی چاہیے اور مؤثر اور تدریسی ٹیکنیکس، ہنرمندیاں، صلاحیتیں، ٹریننگز وغیرہ کے ذریعے سے تعلیمی معیار اور مقدار میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اساتذہ اور طلباء کا تناسب، تعلیم کے پھیلاؤ اور آبادی کے بڑھتی ہوئی ضروریات کے مقابلے میں اعلیٰ تعلیمی اداروں کی بہت کمی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں بہت سے نئے پوسٹ گریجویٹ کالج اور یونیورسٹیاں قائم کی گئی، لیکن یہ ادارے بڑھتی ہوئی آبادی کی تعلیمی ضروریات کے مقابلے میں بہت کم ہیں اور استاد طالب علم کو انفرادی توجہ نہیں دے سکتے۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں کے نظم و نسق کے مسائل، ہائر سیکنڈری اور ڈگری کلاسز کی تنظیمی مسائل، الحاق سے متعلق مسائل، ذمہ داری کے تعین میں مسائل، اعلیٰ تعلیم تک محدود رسائی، مضامین آرٹس کی طرف جھکاؤ اور وسائل کا ضیاع، معیار کا بحران، کم معیاری تدریسی عملہ، صنعت اور یونیورسٹی کے درمیان عدم توازن، ناکافی اور نامناسب تحقیق، طلباء کے لیے ناکافی سہولیات، مالی دباؤ اور رکاوٹیں۔ پاکستانی یونیورسٹیوں کو بہتر بنانے کی کچھ عملی تجاویز، تعاون کو فروغ دینا، تحقیقی عمل پر توجہ کروانا، بجٹ میں اضافہ کرنا، غیر ملکی ماہرین کی خدمات، تربیت یافتہ اسٹاف، نظم و ضبط کا قیام، یکساں پالیسیاں ہونا، اعلیٰ تعلیم اور یونیورسٹیوں کے لیے اصول و ضوابط کی تشکیل ہونا، اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کے لیے روزگار کا مواقع، اعلیٰ تعلیم کی کوالٹی یا معیار،
اعلیٰ تعلیم کے لیے تربیت اساتذہ کی اہمیت۔ ٹیچر ٹریننگ کے لیے چند مثبت اقدامات کرنا، ٹیچر ٹریننگ میں تسلسل کو قائم رکھنا، پری سروس ٹریننگ پر توجہ، ان سروس ٹریننگ، سیکھنے اور سکھانے کے مختلف طریقے اسٹریٹجیز کو اپنانا، ٹیچنگ پریکٹسز کے نتائج وغیرہ، معاشرے کے ساتھ رابطہ قائم کرنا، بطور استاد کردار ادا کرنے کے موقع۔ پاکستان میں امتحانات کے نظام سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں، وضاحت کریں۔ یہ پیچھے وضاحت کی جا چکی ہے۔ یونیورسٹی کی سطح پر نظم و ضبط، یہ بھی پیچھے بتایا جا چکا ہے۔ اعلیٰ تعلیم میں اختراعات، انوویشنز آف ہائر ایجوکیشن، اس پر ایک تفصیلی نوٹ پیچھے بتایا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی چلیں۔ اعلیٰ تعلیم میں اختراعات، اصلاحات کیا ہیں؟ اصلاحات کی اصطلاح عام طور پر ان تبدیلیوں کو مفہوم میں لی جاتی ہے جو بنیادی نوعیت کی ہوں، اور یہ اختراعات، انوویشنز، نصاب یا پھر تدریسی ذرائع میں چھوٹی اور معمولی تبدیلیاں اختراعات کہلاتی ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ سیم ٹاپکس ہیں، سیم ڈیفینیشنز، ایکسپلینیشنز، یہ پیچھے فرسٹ سیکنڈ جو چیپٹر ہے اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اعلیٰ تعلیم میں ٹیکنالوجی کا استعمال۔ تعلیم بذات خود جہاں دوسرے شعبہ جات میں انقلاب برپا کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے، وہیں موجودہ دور میں ٹیکنالوجی کی بدولت تعلیم کے میدان میں بھی انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ اقوام عالم نے شعبہ تعلیم میں ٹیکنالوجی کے استعمال کی حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج درس و تدریس کے عمل کو متاثر کن اور مؤثر بنانے کے لیے ٹیلی ویژن، کمپیوٹرز، انٹرنیٹ اور دیگر آلات ٹیکنالوجی کا استعمال عام ہو چکا ہے۔ ماضی میں شعبہ تعلیم میں پرنٹ میڈیا، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ان کا زیادہ تر استعمال کیا گیا، تاہم موجودہ دور میں اس رجحان میں تبدیلی رونما ہو چکی ہے۔ اب اس شعبے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ٹیکنالوجی کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ اس کورس میں کون سی ٹیکنالوجی کا زیادہ تر استعمال زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ہائر ایجوکیشن فراہم کرنے والے ادارے اب آڈیو ٹیپ، ویڈیو ٹیپ، کمپیوٹرز اور ویڈیو ڈسک کا استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ بعض اداروں میں کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن تک رسائی ہے اور کئی مائکرو ویو سسٹم استعمال کر رہے ہیں تاکہ دوسری جگہوں تک تدریسی عمل کو جاری رکھ سکیں۔ موجودہ دور میں درس و تدریس کا عمل سیٹلائٹ کے ذریعے بھی جاری ہے، جو ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف ممالک میں جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیکنالوجی بہت اہمیت اختیار کر چکی ہے، اور کسی بھی طرح کے علم کا ذخیرہ اور ٹرانسفر کرنے کے لیے بھی ٹیکنالوجی کے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی میں پرنٹ میڈیا، ٹیلی ویژن براڈ کاسٹ، ویڈیو کیسٹ، ویڈیو ڈسک، کمپیوٹر پر مبنی تعلیم، الیکٹرانک میل، ویڈیو آڈیو کیسٹس، انٹرنیٹ۔ ہائر ایجوکیشن میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد کا بغور جائزہ لینے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے ہائر ایجوکیشن میں انقلاب برپا ہو چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کو ماہرین پر مشتمل ہیومن ریسورس حاصل کرنے کا اہم ذریعہ تصور کیا جاتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے نتیجے میں اس شعبے کی مزید جدت پیدا ہو چکی ہے، اور دنیا ان ذرائع کے استعمال کے ذریعے سے نئے تعلیمی افق چھو رہی ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے نظام میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی۔ کمپیوٹر کی ایجاد نے زندگی کے تمام شعبوں کو متاثر کیا ہے۔ کمپیوٹر حکومتی اور نجی اداروں میں اس طرح داخل ہوتا گیا کہ اب ہر شعبے میں اہم مقام حاصل ہو چکا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کمپیوٹر نے حکومت، صنعت اور دیگر شعبوں کی کارکردگی کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ کمپیوٹر شعبہ تعلیم میں ایک واضح اہمیت حاصل کر چکا ہے۔ معلومات کو مرتب کرنے اور ان کو استعمال کرنے کے لیے، اس کا استعمال معلومات اور ڈیٹا کو جمع کرنے کے لیے، بہتر اور ترقی یافتہ کمیونیکیشن کے لیے، ہدایاتی تدریس کی بہتری کے لیے، اپنے طور پر سیکھنے کے لیے، سیلف بیسڈ لرننگ کے لیے، اپنی سہولت کے مطابق اور ضرورت کے مطابق تعلیم کے لیے، تحقیق اور ریسرچ کی سرگرمیوں کے لیے، اور پروگرام اور کارکردگی کی مانیٹرنگ یعنی نگرانی کے لیے کمپیوٹر کا استعمال۔ کمپیوٹر بطور ایجوکیشنل ٹیکنالوجی۔ کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اعلیٰ تعلیم اور تحقیق میں کمپیوٹر کا استعمال، ڈیجیٹل انقلاب، ای میل، میس کمیونیکیشن اور اعلیٰ تعلیم کی بین الاقوامی تجارت۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے فوائد کیا ہوئے؟ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں طلباء کے لیے یہ آسانی کا باعث بنی، آموزش کے لیے ترغیب دلائی، وسیع شرکت کے مواقع ملے، معیار تحریر، مضامین کی فہم میں آسانی، اساتذہ کی غیر موجودگی میں تعلیمی تسلسل جاری، کمپیوٹر ٹریننگ، کمپیوٹر سہولیات کی دستیابی وغیرہ۔ بلا شبہ ماہرین اساتذہ کی روبرو حاضری اور اس سے استفادہ نہایت مؤثر اور اہم ذریعہ تعلیم ہے، لیکن آبادی کے روز بروز بڑھتی ہوئی ضروریات کے لیے تعلیم و تدریس عوامل کی توسیع وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، جس کے لیے نظامی تعلیم میں کمپیوٹر کا استعمال ناگزیر ہو گیا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے استفادہ کے لیے کمپیوٹر کا سیکھنا ضروری ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ کمپیوٹر کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ کمپیوٹر کے استعمال سے طلباء کی آموزش میں نئی علمی مہارتیں شامل ہو جاتی ہیں، نئے پروگرام اور ویب سائٹ، علوم و فنون میں اضافہ ہوتا ہے، روایتی ناخواندگی کو مٹانے کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر لٹریسی کو فروغ دیا جائے تاکہ نظامی تعلیم میں ابتدائی سطح سے اعلیٰ تعلیم تک کمپیوٹر کے استعمال میں علمی فروغ حاصل ہو سکے۔ نت نئی ایجادات اور ٹیکنالوجی متعارف ہو رہی ہے اور تعلیم و تدریس میں ان کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ اگر میری یہ کوشش آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو اور آنے والے امتحانات میں مدد فراہم ہوئی ہو تو دعا میں یاد رکھیے گا اور لائک کرنا مت بھولیے گا، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید معلومات لے کے حاضر ہوں گی، تب تک اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔